کل جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا تھا دیر واز سیلف ایفیکیسی. اور سیلف ایفیکیسی جیسے ہم نے ڈسکس کیا اٹ از یور اون کانفیڈینس آن یور سیلف کہ آپ ایک جو کام کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں کتنے پرسنٹ اس میں چانس ہوتا ہے آپ کی سکسیس کا جو آپ کو اپنے اوپر جیسے ہم نے اس کو ایگزامپل کے طور پہ یوز کیا تھا کہ ایز اے پولیس آفیسر یو آر ٹرینڈ ان فائرنگ اے گن اور اے ریوالور. تو اس میں کتنا چانس ہوتا ہے کہ آپ 10 راؤنڈز فائر کریں گے تو اس میں 10 کے 10 لگیں گے یا یہ آپ کی اپنی پرسیپشن ہے اپنے بارے میں آپ کا اپنا کانفیڈینس ہے. اس کے بارے میں ہم نے جس کیا سیلف کانفیڈینس جو ہے اس میں اس کو ہم ڈسکس کرتے رہے اور سیلف ایفیکیسی وغیرہ یہ سارے ٹاپک جو ہمارے پاس تھے اس کو ہم نے ڈسکس کیا. اور اس کے بعد ایک ایکسرسائز دی تھی کہ آپ آج کے کورس کو جوائن کرنے سے پہلے پریزنٹیشن کو آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں اور اس کو ان کویشچنز کے آنسر کریں اور اس ایکسرسائز کو کریں. پاسبلی لوگوں نے کیا ہوگا, اگر ابھی تک نہیں کیا تو پھر جب بھی ٹائم ملے اس کو کریں کیونکہ یہ ساری چیزیں یہاں پڑھائی جاتی ہیں. ڈفرینٹ میتھڈالوجیز ہیں, جیسے میں لیکچر آپ کو دے رہا ہوں ڈسکشن کے موڈ میں آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں, لیکن باقی چیزیں جو ہیں میتھڈالوجی جو ٹیچنگ کی ہے یہ ٹریننگ کی اس میں اور بھی طریقہ کار ہیں. تو اس میں آپ کی جو لرننگ اس ڈسکشن میں ہوتی ہے وہ انہینس ہو جاتی ہے, اس میں اور زیادہ آپ کو سمجھ آتی ہے اگر باقی طریقے بھی آپ یوز کریں. جیسے جو کویشچنر آپ کو دیے گئے ہیں ان کو اگر آپ حل کرتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, ان پہ اپنی ڈسکشن یا اپنی اسٹیٹمنٹس وغیرہ وہ کرتے ہیں. تو آج ہمارے پاس ٹاپک جو ہے جنرلی آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ بیٹھتے ہیں ایز اے فرینڈ ایز اے سوسائٹی ایز اے فیملی, تو ہم موسٹلی لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ فلاں کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, پالیٹکس کیسے ٹھیک کی جا سکتی ہے, اور جو ہمارے فرض کریں پولیس ہے تو اس میں جو سینئر افسران ہیں ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اس طرح کی چیزیں, یعنی اپنے آپ کے بارے میں کم سوچتے ہیں, بہتری کے لیے لوگوں کے بارے میں زیادہ, بچوں کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو آج ٹاپک یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں, آپ اپنی پرسنالٹی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, یا اپنی کیپیبلٹیز جو ہیں, آپ کی قابلیت جو ہے, آپ کا جس سیٹنگ میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں رہ کے آپ اپنی کنٹریبیوشن جو ہے اس کو زیادہ کیسے کر سکتے ہیں. اس میں جسے ہم اس ٹاپک کو ہم کہیں گے سیلف مینجمنٹ, کہ اپنے آپ کو مینج کرنا. ہم باقیوں کو تو مینج کرتے ہیں, اپنے ماتحتوں کو کرتے ہیں, پبلک کو کرتے ہیں, اوپر جو سیاسی لوگ ہیں ان کو کرتے ہیں, لیکن کیا ہم کبھی اپنے آپ پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے میں مینجمنٹ کیسے بہتر کی جا سکتی ہے. آج کا ٹاپک جو ہے وہ سیلف مینجمنٹ سکلز کے بارے میں ہے, اور اس میں سب سے پہلے آتا ہے جب بھی آپ کوئی پروفیشنل لائف میں کام کرتے ہیں یا ایون اپنی پرسنل لائف میں, یا ایون شروع میں جب آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ پروگریس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, آپ ایک اپنا کریئر بنا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے گولز ہوتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور جب آپ اس لیول پہ ہیں جیسے ابھی جس اسٹیج پہ ہیں وہاں بھی آپ کے کچھ نہ کچھ گولز ہیں کہ میں نے پروموشن لینی ہے, یا آپ فرض کریں کہ آپ نے بچوں کی شادیاں کرنی ہے یا فیملی کے کوئی ایشو سالو کرنے ہیں, اس میں بھی گول سیٹنگ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب تک آپ خود یعنی ہم کہتے ہیں انٹینشنلی نیت سے اپنے گولز نہیں بنائیں گے, ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ کے سہارے چل رہے ہیں, جیسے لائف ہمیں جس طرف لے جاتی ہے ادھر چلے جاتے ہیں, اور اپنی ایفرٹ کوئی نہیں ہے کہ میں نے خود کون سی ڈائریکشن بنانی ہے. تو
ایک یہ طریقہ ہے لائف گزارنے کا، ایک یہ ہے کہ آپ کانشیسلی کہ آج بیٹھیں اور کہیں کہ یار یہ میرے ایشوز ہیں اور میں نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں کدھر جانا چاہتا ہوں، اور میں اگلی پروموشن لینا چاہتا ہوں نہیں لینا چاہتا، اور بچوں کے معاملات ٹھیک کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں چاہتا، اور اس کو کیسے کرنا ہے۔ ایک کانشیس ڈیسیجن ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ویسے ہی جو ویسے ہی زندگی چل رہی ہے، آپ ساتھ پانی کے دھارے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو کیا ہم نے ویسے زندگی گزارنی ہے کہ جدھر سے کوئی لہر آئے آپ کو اٹھا کے ادھر لے جائے، یا یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایفرٹ بھی کرنی ہے اس میں کہ میں نے کیا کرنا ہے، بے شک حالات کس طرف ہیں لیکن میری ڈائریکشن کیا ہوگی۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے گولز بنانا ہوتے ہیں ایک، اور اس کے بعد ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ کام ہے کہ آپ گولز بناتے ہیں اور اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے گولز کے ساتھ ساتھ۔ وہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے، ہم اکثر بناتے بھی ہیں لیکن ضروری نہیں۔ کئی دفعہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے اس وقت ہم اس کو کیا کرتے تھے، لیکن ابھی سروس میں بھی اس کو کہ جی اچھا یہ ہمارے پاس ٹاسک دیے گئے ہیں، یہ ہم نے کرنے ہیں، اور اس کا ٹائم لائن کیا ہے، کب کب کرنے ہیں اور کیوں کرنے ہیں، کس کو پہلے کرنا ہے کس کو بعد میں کرنا ہے، یہ پریورٹی جو ہیں یہ بھی آپ نے یہ بنانا ہوتا ہے۔ لیکن فرض کریں میں ابھی ریٹائر ہو گیا ہوں تو ابھی میرے پاس بہت ٹائم ہے، اور میں بجائے یہ کہ اپنے کانشیس ایفرٹ سے کام کروں، ابھی جیسے حالات چل رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی چلنا شروع ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ کانشیس ایفرٹ سے آپ اپنے ٹائم کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ ہم جنرلی اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو کیا ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ اور پھر تیسری بات، یعنی پہلے ہم نے کہا ہے کہ ہم نے سیلف مینجمنٹ میں گولز بنانے ہیں، ٹائم کی سیٹنگ کرنی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ آرگنائزیشنل سکلز ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ جو کام کرنے ہیں کیسے کرنے ہیں۔ وہ آرگنائزیشنل سکل جو ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے سوچنا ہے کہ اگر ایک کام کرنا ہے اس کو بہتر طریقے سے کرنے کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے، یعنی ایفیشینٹلی افیکٹولی اس کام کو کرنا، وہ کس طریقے سے پاسبل ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک کویشچن پوز کرتا ہوں، ایک جسے ہم کہتے ہیں برین اسٹارمنگ، کہ آپ سوچیں سمجھیں اور دیکھیں آپ ایز اے انڈیویجول آپ کے اوپر ایک فیملی کی رسپانسبلٹی ہے، ایک سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ہے، اور ایک آپ کے پروفیشن کی رسپانسبلٹی۔ تو ابھی آپ ایک پیپر لیں یا جو چیٹ باکس ہے اس میں ٹائپ کریں، یا پیپر لے کے ابھی ایک بنائیں کہ آپ کون کون سے کام جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے، پروفیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، یا جنرل رسپانسبلٹی کے طور پہ ایز اے سوسائٹی ممبر کے طور پہ، تو کون کون سی آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں۔ اگر آپ سارے نہیں کرنا چاہتے تو آپ سمپلی جو پروفیشن ہے، پروفیشنل ایز اے پولیس آفیسر، اس کے بارے میں کوئی 2-3 منٹ آپ برین اسٹارمنگ کریں، اور پھر بتائیں کہ اس وقت کون سے کام ہیں جو آپ کے لیے بڑے پریسنگ ہیں، جو آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، یا جو آپ کو ڈیلی کرنا پڑتے ہیں 24 آورز میں، اور اس میں کون سے کام امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کون سے کام لیس امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور ان آرڈر آف پریورٹی یہ ذرا بنائیں۔ آپ کو 2-3 منٹ کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے، 3 منٹ کے لیے، یہ ذرا لکھ کے دکھائیں اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ عثمان صاحب اپنا تعارف کروا دیں، آپ کس رینک میں ہیں اور کیا کر رہے ہیں اس وقت، کیا پوسٹنگ ہے؟ سر میرا رینک انسپیکٹر ہے اور میں ایڈیشنل چارج ہے میرے پاس، بلکہ ایکٹنگ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ہوں لورالائی میں، اور میں ڈی ایس پی پروبیشنر ہیڈ اے ایس آئی، کوارٹر۔
जी जी। प्रोबेशनरी एसआई सर भर्ती हुआ था 2003 में थ्रू बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, और अच्छा 19 माशा, साल सर्विस है टोटल सर मेरा अभी। अच्छा वेरी गुड। वैसे आप बड़ी अच्छी एग्जांपल हैं कि एज इंस्पेक्टर जो मैक्सिमम काम होता है वो हेड क्वार्टर पे होता है, यानी ह्यूमन रिसोर्स करना, फाइनेंसेस को मैनेज करना, जो रिसोर्सेज आपके अदरवाइज हैं उनको मैनेज करना, तो ये काफ़ी हैवी काम होता है। तो डेफिनेटली आप हमें ज़्यादा गाइड कर सकते हैं, आपकी इनपुट जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या हाँ जी क्या सर इश्यूज सर। आते हैं इन तमाम चीज़ों के साथ। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा लिस्ट एक मैंने बनाया हुआ है, जिस तरह एक डेली टाइम टेबल होता है सर। ये सुबह नमाज और नमाज के बाद सर नाश्ता, चाय जी शाय जी। वगैरह पीते हैं। फिर बच्चों की जो है स्कूल की तैयारी के लिए सर उनकी प्रिपरेशन होती है। और फिर बच्चों को स्कूल ले जाते हैं, वो तो ड्राइवर ले जाता है, लेकिन वैसे हम भी इसके साथ वो उठना तो पड़ता है, बच्चों को वो टाइम भी देते हैं। और इसके हम्म। बाद फिर वो ऑफिस की तैयारी होती है, और ऑफिस जब चला जाता हूँ तो ऑफिस में डाक शाक वगैरह जो होता है वो मैं कर लेता हूँ। और राइट। इसके बाद सर वो इसमें लाइसेंसिंग भी मेरे पास है, और ट्रैफिक के मसाइल वो भी मैं देख रहा हूँ। और हम्म। मतलब दूसरे कोत है, मुलाजमीन के छुट्टियाँ और उसके मसाइल वगैरह, और फिर इंक्वायरियाँ भी अक्सर मैं करता रहता हूँ सर। जो डीआईजी साहब अच्छा। मुझे मार्क करता है, या हम्म। एसपी साहब की जो भी इंक्वायरी वो अक्सर हेडक्वार्टर वाले करते हैं, तो वो भी हम्म। मुझे मार्क किए जाते हैं। तो उसके लिए भी सर वो टाइम निकालना पड़ता है, लोगों को नोटिसेस और उसको बुलाना, और फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी के लिए सर उसको भी मतलब मुख्तलिफ लोगों को हम वो 160 का वो भेजते हैं। और तो फिर सर दिन तो सर फिर उसी में गुजर जाता है। फिर वो कुछ मीटिंग्स भी होते हैं सर, वो जब एसपी साहब खुद अटेंड नहीं करना चाहता, डीसी साहब के साथ या हम्म। एफसी वालों के साथ कुछ सरकारी ऑफिशियल मीटिंग्स होते हैं, तो उसको भी सर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। और इसके बाद सर फिर ऑफिस घर आ जाते हैं। घर में कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है कि हम फर्स्ट कर एग्जैक्ट जिस तरह आम मुलाजमीन का होता है कि 4 बजे छुट्टी हो गई और घर आ गए। कभी 5 बजे भी बज जाते हैं, कभी 6 बजे होते हैं शाम के। तो वो टाइमिंग कोई फिक्स नहीं, लेकिन तब आ जाते हैं। बस खाने का भी मतलब टाइम नहीं मिलता है ऑफिस में, हम इस तरह मतलब ज़्यादा वो चाय हम्म। शाय तो पीते हैं, चाय बिस्किट या ऑफिस में गए या अपने ऑफिस में। तो फिर घर जब आ जाते हैं, घर में फिर सर कोई घंटा हमें नहीं मिलता है, मतलब वो इसमें जब खाना-शाना खाते हैं या थोड़ा-सा यूनिफ़ॉर्म हम उतारते हैं, और जब ड्रेस चेंज करते हैं, तो फिर शाम को वापस सर पेट्रोलिंग के लिए। और फिर ये जो सर व्हाट्सएप वाला जो रिस्पॉन्डिंग ग्रुप्स हमारा सर है, डीआईजी साहब के उसमें ने बनाया हुआ है पूरे रेंज में। तो उस व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आते हैं, जो डायरेक्शन होते हैं ऑनलाइन, वो भी उसमें भी सर एंगेज होते रहते हैं। तो कभी-कभार तो मेरे बच्चे बोलते हैं कि आप तो सारा दिन ऑफ़िस, और ऑफ़िस के बाद फिर मोबाइल के साथ आप मतलब लगे हुए हैं, तो मतलब टाइम वो बोलते हैं कि टाइम आप नहीं देते। तो ये सर होता है। और रात को कभी-कभार पेट्रोलिंग भी, हालाँकि हेडक्वार्टर का तो नहीं, लेकिन इधर सर नफरी की कमी है, ह्यूमन रिसोर्स कम है, तो उसके लिए भी सर हमें फिर वो जाना होता है। कोई एहतजाज, एजिटेशन हो, कोई मुज़ाहिरीन हो, तो उसके लिए भी सर वो मुझे जाना पड़ता है अक्सर औकात। जब एसडीपीओ साहब कहीं और मसरूफ़ होते हैं, तो वो भी मैं फिर वो एसपी साहब या डीआईजी साहब डायरेक्ट मुझे बोलते हैं कि आप चले जाएँ। जिस तरह अभी ये अभी पिछले दिनों में भी मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वो एसपी छुट्टी पे था, तो डीएसपी नहीं था, तो डीआईजी साहब ने फिर मुझे डिस्ट्रिक्ट है दुकी, वहाँ पे मुझे भेजा था। रोड ब्लॉक था, तो मुज़ाकरात के लिए मुझे वहाँ पे भेजा था ऑन बिहाफ ऑफ टू रिप्रेजेंट एसपी दुकी। तो ये सर तकरीबन ये डेली सर टाइम टेबल है हमारा। अच्छा गुड, वेरी गुड। और जनरली पुलिस ऑफिसर्स की रूटीन इसी तरह की है। अगर इसको एक्सटेंड करें तो इवन जनरली गवर्नमेंट सर्वेंट्स, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनकी भी रूटीन इसी तरह की है। हम सर्विस में थे पंजाब में, तो उसमें भी इसी तरह काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक, यानी लगता है कि इसमें प्लान बनाना या किसी तरीके से चलना, क्योंकि जो अनफोर्सीन हम जिसे कहते हैं इवेंट्स या अनफोर्सीन वाक़यात या ड्यूटीज़, वो उनकी भरमार होती है कि आपका प्लान चलना मुश्किल हो जाता है कि जो आपने प्लान ज़हन में बना के निकले हैं उसमें कोई ना कोई इंटरफेरेंस हो जाती है और बहुत मुश्किल है।
لیکن اس کے باوجود ایک جنرل ڈائریکشن بنائی جا سکتی ہے اپنے ورک میں کہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں دیٹ از پارٹ آف آور ڈیوٹی اور پارٹ آف آور جو بھی سسٹم ہے اس میں کافی زیادہ ایسی چیزیں جس کو ہم پہلے پریڈکٹ نہیں کر سکتے. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے کبھی انٹینشنلی، ایک تو یہ ہے کہ جیسے یہ اتنے کام آپ نے گنوائے ہیں، یہ آپ کو اندازہ ہے کہ فیملی سے لے کے پھر اپنے کام سے لے کے پھر جو دوسرے ڈسٹرکٹس کے کام، جیسے جہاں ایمرجنسی ہو گئی آپ کو بھیج دیا، یا وہاں کوئی افسر اویلیبل نہیں تھا، یا وہاں کوئی ری انفورسمنٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ زیادہ نفری کی ضرورت ہے، وہاں بھیج دیا. تو اس کو کبھی آپ نے اپنے طور پہ مینج کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ میرے کام بہت زیادہ ہیں اور مختلف ہیں، تو ان کو میں کچھ مینج کرنے کی کوشش کروں؟ سر مینج تو سر اس پر تو میں نے سوچا ہے کہ فرض کرے کام، خاص کر جو انکوائریاں ہیں، ان کاموں میں میں مصروف رہ کے تو انکوائریاں کبھی کبھار ٹائم لمٹ میں سر میں نہیں وہ کر سکتا ہوں. تو اس کے لیے میرا ایک ذہن بنا ہے کہ آئندہ میں جب بھی مجھے انکوائری مارک ہوگی تو میں اس کو ود ان اسی ٹائم لمٹ میں یعنی تو کچھ کام ڈیلیگیٹ کروں گا میرے ریڈرز کو، وہ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اس کو میں ساتھ چلا لوں. اور اس چیز کو میں نے محسوس کیا ہے کہ میں دوسرے کاموں میں مصروف رہ کے انکوائریوں کو میں بر وقت مطلب کمپلیٹ میں نہیں کر سکتا. اس میں مسائل یہ ہوتے ہیں کبھی میری وجہ سے، اور کبھی یہ کہ لوگ نہیں آتے ہیں، یا ریلیونٹ جو وٹنسز ہوتے ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتے ہیں، وہ آؤٹ آف اسٹیشن ہوتے ہیں. تو اس چیز کو تو میں نے محسوس کیا ہے کہ، اور کوشش بھی میرا ذہن یہی ہے کہ میں اس کو بھی تھوڑا طریقے سے اپنا ٹائمنگ کا ایسا تھوڑا سا نکال دوں، اس کے لیے ٹائم دے دوں کہ میں وہ انکوائرنگ کو بھی اور اس کو میں بر وقت کر سکوں. جی عثمان صاحب، آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی ہے درمیان میں کہ یہاں ایشو یہ ہے کہ اگر ایک دن میں بزی ہوں تو بندے آئے تو میں ان کو سن نہیں سکا، پھر یہ ہے کہ اگلے دن جو ہے پارٹی بزی ہوگی کسی اور کام میں. تو اس سے بھی یعنی اس میں ایکٹر ایک نہیں ہے کہ میں سمپلی ایز اے پولیس آفیسر کام کر رہا ہوں تو میری جو میرے کام ہیں وہ ہیں، اس میں نہیں کرنا جو کرنا، لیکن جو ہے کہ باقی چیزیں انٹرفیئر کرتی ہیں. جیسے آپ نے جن بندوں کی انکوائری سنی ان میں سے ایک پارٹی کہتی تھی آج تو ہمارے کوئی پرابلم ہو گیا، ہم آ نہیں سکتے، آج ٹریفک بند ہے، نہیں آ سکتے. اس کے لیے جو ہمارے کام ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ جسے ہم کہہ لیں کہ ایکسٹینیس انٹرفیرنس، باہر کی انٹرفیرنس وہ بھی ہے جو ہمارے کام کو ڈیلے کرتی ہے یا ہم اس کو تکمیل تک نہیں پہنچا پاتے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو بالکل جی تو آپ نے بالکل. یہ بھی کہا تو کہ سر جی اس میں پھر میں کام ڈیلیگیٹ بھی کر دیتا ہوں، تو اس میں یعنی آپ مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو ڈیلیگیشن، کہ اس کو کسی یس سر. طریقے سے جو بندہ اس کو کر سکتے ہیں آپ کے بعد اس کو دے دیا جائے، جس کے پاس کم کام ہے تو اس کو دے دیا جائے. یہ بھی ایک طریقہ ہے مینج کرنے کا. تو ہم اسی طرح کی ڈیفرنٹ چیزیں جو ہیں اس کو ڈسکس کریں گے. اور ابھی کوئی اور آفیسر جو ہے وہ اپنی ان پٹ دینا چاہے، اپنا ایکسپیرینس بیان کرنا چاہے. یہ ثناء اللہ صاحب ہیں، صلاح الدین ہیں میرے پاس، اور باقی جو بھی اس وقت موجود ہیں. تو آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کتنا کام برڈن ہے اور کس قسم کی ورائٹی کا کام آتا ہے جس میں آپ اس کو اپنے کام کو بر وقت نہیں کر سکتے، یا آپ کے لیے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، اور یا اگر آپ نے کوئی سسٹم ڈیوائز کیا ہے جس کے مطابق آپ ایفیشینٹلی کام کر لیتے ہیں، جتنے ڈفرینٹ آپ کی جاب کے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پراپرلی مینج کر رہے ہیں، اور آپ نے کوئی طریقہ ڈیوائز کیا ہے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ پہلے سر میں معذرت خواہ ہوں، سوری کہ ذرا میں نے لیٹ جوائن کیا کیونکہ کوئی بزی ہو پہلے گیا ہم تھا تھوڑا. ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں کہ ایمرجنسی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور درمیان میں کوئی انٹرفیرنس آ جاتی ہے. اچھا یعنی کوئی کام انسان ایمرجنسی میں کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے درمیان کوئی دوسرا کام آ جاتا ہے، تو اس پر بات ہو رہی ہے.
جی 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 کہ ہم آپ کے پاس کیا رسپانسبلٹی ہے اور آپ کیسے اس کو مینج کر رہے ہیں, کس طریقے سے آپ کا آج ایک پلان تھا کہ آپ نے فرض کریں کہ پولیس لائنز کا وزٹ کرنا ہے اور اس میں وہاں جو کوئی رجسٹر چیک کرنا ہے, لیکن اتنی دیر میں کہیں اور سے میسج آ گیا, دوسری طرف چلے گیا, وہ کام درمیان میں رہ گیا. تو آپ کس طریقے سے پراپرلی اس کو مینج کر رہے ہیں یا آپ کو کیا ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں؟ جی سر, اس میں یہ ہے کہ پہلی چیز ہے کہ جو کام میری ذمہ داری میں ہے اس کو میں ہی کروں, اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو انسان کے ساتھ اس کا متحد عملہ بھی ہوتا ہے, اور ان کو انسان کہہ دیتا ہے کہ بھائی ابھی میری ذرا یہ کام میں مصروف ہو گیا, آپ چلے جائیں وہاں جا کر, جیسے کسی ایم ٹی سیکشن کی مطلب وہ انسپیکشن کرتے ہیں یا کسی دوسرے کی, تو اس سے پہلے بیفور اگر نہیں ہے, خود نہیں پہنچ سکتے ہیں, دیر پہنچتے ہیں, تو ہم اس کو اپنے ریڈر کو کہتے ہیں کہ آپ جائیں, تمام رجسٹرار جتنے بھی ہیں ان کے رجسٹر چیک کریں, ان کے خلانہ کا جو ہے رجسٹر چیک کر لیں, خلانہ رجسٹر چیک کر لیں, اور ان کو جو ہے وہ آپ سیدھا کر کے رکھیں, اور ان کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں ان کو دیکھیں. پھر میں آ رہا ہوں اور میں پھر ان کو آ کر چیک کر لیتا ہوں. اگر اس میں آدمی لیٹ ہو جاتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے تو وہ کام بھی مطلب ہے وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا, آپ دوسرے دن بھی اس پہ چلے جائیں گے. تو مقصد ہے کہ آپ دوسرے سے بھی کام لے سکتے ہیں, اپنے متحد سے بھی اعتماد رکھتے ہوئے. جی 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 پہلے آفیسر جو انہوں نے بات کی, انہوں نے بھی ڈیلیگیشن کی بات کی, آپ بھی ڈیلیگیشن کی بات کر رہے ہیں. تو کوئی اور آپ کے پاس بات, کسی کے پاس؟ تو یہ جو ابھی سلائیڈ ڈسپلے ہوئی ہے یہ آج کی پریزنٹیشن کے بارے میں ہے کہ اس سیشن کے بعد آپ جو پارٹیسپینٹس ہیں ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کانسیپٹس اینڈ اسکلز آف سیلف مینجمنٹ اینڈ پریکٹس سیلف مینجمنٹ اسکلز ان دیئر کیریئر ایز. یہاں پروزیکیوشن آفیسر لکھا ہوا ہے کیونکہ پروزیکیوشن آفیسر سے پہلے جن کو یہ بریفنگ دی گئی, تو ایز اے پولیس آفیسر یا ایز اے پارٹ آف کرمنل جسٹس سسٹم آپ کے اوپر کافی زیادہ ایک لوڈ آف ورک ہے, لوڈ آف ورک, اور جس میں ایمرجنسی کے ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. باقی ایسے فرض کریں کہ اگر آپ کسی یونیورسٹی میں یا کالج میں پروفیسر ہوتے تو آپ میں کام تو ہوتا لیکن ایمرجنسی کا ایلیمنٹ ہے وہ نہ ہوتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میری 9 سے 12 کلاس ہے اور اس کے بعد میں نے گھر واپس آ جانا, اور پھر آپ اپنے بچوں کے ساتھ یا جو بھی آپ نے اپنے پرسنل کام ہے وہ کرنا ہے. لیکن میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جہاں کام ٹھنڈا ہے یا جہاں ایمرجنسی کا ایلیمنٹ نہیں ہے, جہاں پلاننگ کی جا سکتی ہے, وہ اس طرح کے جاب ہیں, کام ہیں جیسے ٹیچنگ کا جاب ہے. لیکن پولیس کا جاب جو ہے وہ ہائیلی انپریڈکٹیبل, جس میں پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ آج کیا ہوگا. آج اگر میں گھر سے نکلا ہوں, ایسے بھی ہوتا تھا جب ہم اے ایس پی ایس پی تھے کہ اگر گھر سے نکلے صبح 9 بجے میٹنگ کے لیے, تو یہ نہیں پتا کہ میٹنگ کے بعد میں نے گھر واپس کب آنا ہے, اور کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ باہر سونا پڑتا تھا. کہیں پہنچ گئے کسی کو چیز کرتے ہوئے یا کوئی ریڈ کرنے پہ چلے گئے, تو وہاں ہی پھر کسی ریسٹ ہاؤس میں یا جو جگہ ملی وہاں آپ کو سونا پڑتا ہے. تو جو ایمرجنسی کا ایلیمنٹ ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں یا ہمارے پروفیشن میں, اٹ میکس آور پلاننگ جو ہے اس کو بڑا مشکل بنا دیتا ہے کہ ہم پلان کر نہیں سکتے. ایون دین کہ پلاننگ جو ہے ڈیفیکلٹ ہے لیکن اٹ از ڈویبل, اس کو ہم کر سکتے ہیں, ایک کانشیس ایفرٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا کتنا ٹائم جو ہے فیملی کے لیے دینا ہے, اور کتنا ٹائم جو ہے وہ جاب کو دینا ہے, کتنا ٹائم ایمرجنسی کے لیے رکھنا ہے, اور کتنا ٹائم جو ہے روٹین ورک کے لیے رکھنا ہے. اگر آج آپ کی ڈاک جو ہے وہ نہیں نکلی, آفس نہیں بیٹھ سکے, تو وہ ڈاک آپ کے گھر آ جاتی ہے. دیٹ از ون وے آف مینیجنگ اٹ. جب آپ گھر آتے ہیں تو ادھر آ جاتی ہے, اس کے پاس گھر میں آپ کے پاس کیونکہ تھوڑا ٹائم ہوتا ہے اور اس کو جلدی کیا جا سکتا ہے. سینئر افسران جو ہیں جیسے آپ کے ڈی پی اوز ہیں یا ان سے آگے ڈی آئی جی وغیرہ, ان کے ہوم آفیسز بھی بنے ہوئے ہیں
جہاں ڈاک جو ہے وہ اس وقت نکال لیتے ہیں جب ان کے پاس کوئی اور رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. اور ایون کئی دفعہ جو اس طرح کے ایشوز ہیں، جو پیپر ورک ہے وہ اپنی گاڑیوں میں بھی کرتے رہتے ہیں، اور جب کہیں ٹریول کر رہے ہیں یا باہر بھی گئے ہیں تو اس طرح یعنی کچھ نہ کچھ سسٹم جو ہے وہ اویلیبل ہے. تو کوئی ایسا طریقہ ہے جس میں ہم اس کو کانشیسلی ارینج کر کے اپنی بیسٹ ایفرٹ کریں، اور جو دنیا نے تجربات کیے ہیں یا اس کے بارے میں ڈفرینٹ ویز نکالے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے ہم ان سے کوئی سبق سیکھیں، اور سبق سیکھنے کے بعد ہم وہ چیزیں اپنے کام میں یوز کریں تاکہ ہم افیکٹو ہو سکیں. تو آپ میں سے کوئی آفیسر ہے جو بتا سکے کہ اس نے کانشیسلی کچھ کیا؟ یعنی ایک تو ہے نا ٹائم کے ساتھ چلنا، اور جیسے جیسے آپ پہ کام پڑتا ہے اس طریقے سے آگے آپ چلتے جائیں. ایک یہ ہے کہ آپ کا اپنا بھی کوئی سٹینڈ ہے، آپ کا اپنی بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، تو آپ اس کے مطابق چلتے ہیں پلان کر کے. تو کوئی ایسا طریقہ آپ نے پلان کیا ہوا ہے کہ اچھا میں کام کرنے کا یہ میرا طریقہ ہے، میں ڈیلی یہ میں نے بنایا ہوا ہے، اس میں ڈسٹربنس آ سکتی ہے لیکن اگر ڈسٹربنس نہ ہو تو میں اس کے مطابق چلتا ہوں. کوئی ایسی چیز آپ نے بنائی؟ جی سر، جہاں بھی ہم جب بھی مطلب کسی بھی اس پہ پوسٹ پہ لگتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں تھوڑا سا ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ ہم نے آج جو ہے اتنے بجے کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، پھر بازار کی گشت ہے، اور وہاں کورٹ نے بھی ہمیں طلب کیا ہوا ہے، کورٹ پہ بھی ہم نے جانا ہے. ان کاموں کو جو ہے کورٹ بہت مسٹ ہے، کورٹ کو پہلے بتا لیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کل ان کو بھی ٹائم دیا تھا، ان کا جو ہے نا انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے اپنے خلاف یا کسی دوسرے کے خلاف. یا تو یہ مطلب پلان جب آدمی رات کو ہم بس یہ تسچ جب ہوتے ہیں تو ہم ہورر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں کہ صبح کا معاملہ بتائیں بھائی، صبح کیا کیا ہے، کورٹ کون سا ہے، خلانہ کون سا ہے، کون سا معاملہ کدھر ہے، کسی کو جو ہے سکاٹ کرنا ہے، کوئی وی وی آئی پی آ رہے ہیں. تو یہ سر وہ بالکل یہ پلان بناتے ہیں سر. اچھا گڈ. تو یہ پلان جو بناتے ہیں آپ کے اسیسمنٹ میں کتنے % ورک کرتے ہیں اور کتنے % ڈسٹربنس آ جاتی ہے؟ سر یہ ہے کہ مکمل اس پلان پہ اتر نہیں سکتے ہیں، یعنی کوئی چیزیں ایسی ہیں جو رہ جاتی ہیں. مثال کے طور پر کورٹ میں چلے گئے تو اب کورٹ کی مرضی ہے کہ وہاں سر پیشی مطلب کب اندر ہوتی ہے، کب مطلب ہمیں افیئر ہوتے ہیں، تو مطلب اس پہ ہم بیٹھ جانا پڑے گا. ایک کورٹ سے نکلیں گے دوسرے میں، تو وہ جو پیچھے والے کام ہیں وہ پھر ٹائم جو ہے نا ان کو اس ٹائم کو ہم نے جو پلان دیا ہوتا ہے وہ پلان رہ جاتا ہے سر. ہم بات کر رہے ہیں سیلف مینجمنٹ کی، کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ ہم ان کو کہتے ہیں ویریبلز یا بہت زیادہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ جو چیزیں امپیکٹ کر رہی ہیں تو الٹیمیٹلی وہ کافی حد تک ہمارے بیہیویئر کو اور پرفارمنس کو امپیکٹ کرتی ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے. کیونکہ انڈیویجول جو ہے دے لیو ان اے سوسائٹی، دے لیو ان این آرگنائزیشن، تو سمپلی ان کے اپنی ڈکٹیٹ جو ہے یا اپنا پلان جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا. دوسروں کا پلان بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے یا اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارے کام جو ہے اس میں انٹرفیرنس آتی ہے، تو ان کے ساتھ ہم نے کیسے نپٹنا ہے یا ان کو کیسے ہم نے پرفارمنس دینی ہے تمام چیزوں کے باوجود. تو اس کو کہتے ہیں ہم سیلف مینجمنٹ، کہ ہم لوگوں کے کام کو مینج نہیں کر سکتے. ہم کو کورٹ کو نہیں کہہ سکتے کہ جی میں نہیں آ سکتا، اور یہ ہے کہ جی آپ اپنا جو ہے نا میرے لیے ٹائم 11 بجے رکھیں، یا یہ ہے کہ جی آج آپ کورٹ بند کر دیں. یا اگر فرض کریں کہیں فائرنگ ہو گئی ہے یا پلان ہے جلوس کا، تو آپ ان کو نہیں کہہ سکتے جی اپنا جلوس جو ہے وہ کل لے آنا، آج میں بزی ہوں. تو ہم یعنی جب ہم ایز اے پولیس آفیسر کام کر رہے ہیں تو جنرلی ہمیں خود کو مینج کرنا پڑتا ہے، اور باقی حالات میں بھی ہم خود کو مینج کرتے ہیں. لوگوں کو مینج کرنے کی ہمارے میں کیپیسٹی جو ہے یا چانسز جو ہیں وہ بڑے لو ہیں. تو سیلف مینجمنٹ جو ہے از دا ابیلٹی ٹو پرائورٹائز گولز، کہ ہم
جب بہت زیادہ چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں تو پھر ان کی نمبرنگ کرتے ہیں کہ کون سا کام جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، کون سا کام ارجنٹ ہے، اور پھر ڈیسائیڈ واٹ مسٹ بی ڈن، کہ کیا کرنا ہے، اینڈ بی اکاؤنٹیبل ٹو کمپلیٹ دا نیسیسری ایکشنز، کہ ہم نے کون سا کام کرنا ہے اور کب کرنا ہے، اور اس کے لیے کیا کیا ایکٹیویٹیز ضروری ہیں جس کو ہم نے کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں اگر آپ کانشیسلی کر رہے ہیں، اس کو سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں، پلان کر کے کاغذ پہ لکھ کے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کاغذ پہ نہیں لکھی جا سکتی، اتنی ایمرجنسی سے آتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اگر آپ صبح کے ٹائم یہ ساری ایک ایکسرسائز کر لیں کہ کاغذ کے اوپر اپنی ڈائری جو ہے اس کے اوپر سارے اپنے پلان وہ لکھیں، اور جو آپ کر لیتے ہیں ان کو ڈیلیٹ کر لیں، اور جو رہ جاتے ہیں ان کو فردر کریں. تو سیلف مینجمنٹ جسے ہم کہہ رہے ہیں اس میں کئی چیزیں شامل ہیں، اور سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ اپنے گولز بنائیں، پھر ان کی پریورٹی بنائیں کہ کون سا گول ہے اور کس نمبر پہ آتا ہے، اور اس کے لیے کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے. اور پھر یہ ہے کہ واٹ مسٹ بی ڈن، کہ کون سے گول ایسے ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں جن کو ہر صورت کرنا ہے. فرض کریں آپ کو سپریم کورٹ سے ایک کال آ گئی ہے کہ جی آپ پیش ہوں، تو پھر باقی دنیا کے کام سارے چھوڑنا پڑتے ہیں، ایمرجنسیز بھی چھوڑنا پڑتی ہیں. تو کیا ایسی چیزیں اس میں ہیں؟ اور you understand your personal responsibility in different aspects of your life, and you do what you need to fulfill that responsibility. آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور میں نے ہی کرنا ہے. ایز سینئر آفیسر اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں، آپ کے ارد گرد سپورٹنگ سٹاف جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے، لیکن کئی جگہوں پہ آپ خود ہی کمانڈر ہیں، خود ہی کام کرنا ہے اور آپ کے پاس سپورٹنگ سٹاف نہیں ہے. تو اس میں ایک ایسے یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں. تو یہ جو سیلف مینجمنٹ اٹ الاؤز یو ٹو میکسیمائز یور پروڈکٹیوٹی ود اسکلس، کہ ایک یہ ہے کہ اگر ایک بندہ انسکلڈ ہے، اس کو ان چیزوں کا نہیں پتہ کہ میں نے اپنا کام کیسے ارینج کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ان کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا، اور وہ شاید اتنے افیکٹولی اپنے اسائنمنٹ کو ہینڈل نہ کر سکیں ان لوگوں کے مقابلے میں جن کو ان کنسیپٹس کا پتہ ہے کہ ہم نے کیسے کام کو ارینج کرنا ہے اور کیسے ان کو مینج کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ جو پریزنٹیشن ہے پرائمرلی اس کام کے لیے ہے تاکہ آپ کو اویئر کیا جائے کہ آپ کو کون کون سی چیزیں ہیلپ کر سکتی ہیں. اور یہ سمپلی میری طرف سے نہیں ہے کہ میں نے کوئی مور دین 35 ایئرس سروس کی ہے، تو اس میں سے میں نے سیکھا ہے. یہ میں نے بھی جو باقی لوگ جن کا ایکسپیرینس ہے، جو بکس لکھی گئی ہیں، یا بڑے بڑے جو سکسیسفل لوگ تھے انہوں نے اپنی سٹوریز بیان کی ہیں، یہ ساری چیزیں ان میں سے آئی ہیں. کچھ اپنا ایکسپیرینس اس میں ایڈ کیا ہے، کچھ لوگوں کا ایکسپیرینس ایڈ کیا ہے. تو الٹیمیٹلی یہ ہے کہ ایک چیز آپ جو پلان کرتے ہیں اس کے ریزلٹس اور جو چیز آپ ان پلانڈ کرتے ہیں ان کے ریزلٹس میں کیا فرق ہے. ڈیفینیٹلی پلاننگ جو ہے وہ اس کی ترجیح ہے کہ آپ پلاننگ کریں ہر چیز کی. جب آپ کے پاس انف جاب ہے، کافی کام ہے، کئی جگہوں پہ یہ ہے کہ آپ او ایس ڈی لگے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس کوئی کام نہیں، تو یو ڈونٹ نیڈ اینی پلاننگ، سوائے اس کے کہ آپ پولیٹیشین کے پیچھے بھاگیں جی ہمیں جاب لے دیں، ہمیں کوئی پوسٹنگ لے دیں. لیکن اگر آپ کے پاس کام ہے تو پھر آپ کو پلاننگ کرنا پڑتی ہے، کیونکہ پلاننگ کے بغیر کام جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کو کافی ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے، آپ کی پریشانی اور آپ کی انگزائٹی بڑھ جاتی ہے. نیکسٹ بھائی. اور سیلف مینجمنٹ سکلز میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے گول سیٹنگ. گول سیٹنگ جو ہے وہ کیا ہے، کیسے کی جاتی ہے کہ آپ نے دن میں اپنا گول بنانا ہے، ڈے کا ہے یا ویکلی ہے یا منتھلی ہے، کہ آپ نے فرض کریں آپ اگر ایس ایچ او لگے ہوئے ہیں تو اگر ڈی پی او صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ جی آپ نے اتنا اسلحہ برآمد کرنا ہے تو وہ آپ کا ایک گول ہے، یا فلاں اشتہاری جو ہے اس کو آپ نے گرفتار کرنا ہے وہ آپ کا گول ہے. یا یہ ہے کہ
اس میں انویسٹیگیشن سائڈ پہ ہیں تو کہ جی آپ کی 100 فائل جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں انویسٹیگیشن کی، تو جو اس میں سب سے پرانی ہیں 6 مہینے 7 8 10 مہینے پینڈنگ رہتی ہیں، ان کو آپ نے ختم کرنا ہے، تو جو 1 سال کی پہلے والی ہے ان کو زیرو کرنا ہے. یہ آپ کے گول ہو سکتے ہیں. تو اس کو کیسے کرنا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ، جب آپ گول بناتے ہیں تو آپ یو ڈونٹ ہیو ان لمیٹیڈ ٹائم ان یور ڈے. آپ کے پاس 24 آورز ہیں، 24 آورز میں آپ کی اور ریکوائرمنٹس بھی ہیں جس میں آپ نے سونا بھی ہے، فیملی کو ٹائم دینا ہے، آپ کا ٹریولنگ ٹائم ہے، آپ کے اور جو جابس ہیں پولیس کے علاوہ، اس میں ٹائم کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ آپ نے کیسے کرنی ہے. پھر آرگنائزیشنل سکلز ہیں کہ آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ یہ کرنا کیسے ہے، تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے سکلز آپ کی ایسی ہیں جن میں ہم آرگنائز کرنے کی سکل کہتے ہیں، وہ آپ میں موجود ہیں یا نہیں موجود. اور پھر ایک ہے ڈیسیشن میکنگ. ہماری لائف میں سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ آپ فیصلے کیسے کرتے ہیں. اگر آپ فیصلے کرتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں ایویڈنس بیس. ایویڈنس بیس مطلب ایسے جن کے پیچھے ہمارے پاس کوئی شہادت ہو کہ ہاں یہ کام میں اس طریقے سے کروں گا تو بہتر ہوگا. پہلے فار ایگزامپل کہ پچھلے سال میں نے یہ کام کیا تھا، وہ اس طریقے سے کیا تھا تو وہ بڑا اچھا گیا. دیٹ از ایویڈنس کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے، اس کی بیسس پہ آپ نیکسٹ ٹائم بھی وہ چیز اسی طرح کر رہے ہیں. تو اس طرح کی کچھ یہ ہے کہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہے، کچھ جو ہے آپ کے دوستوں کا ایکسپیرینس ہے، آپ نے لوگوں سے سنا اس کے مطابق کر رہے ہیں، یا ڈیسیژن میکنگ جو ایویڈنس بیسڈ ہے اس میں یہ ہے کہ لوگ بڑے بڑے فرض کریں بزنس مین ہیں، وہ ڈفرینٹ کام کرتے ہیں مینجمنٹ کے لیے، پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ورک کرتی ہے کہ نہیں کرتی، پھر اس کو کیس سٹڈیز کی صورت میں وہ پبلش کرتے ہیں، اور ان کی بیسس پہ لوگ آگے اپنے ڈیسیژن بناتے ہیں کہ اچھا یہ چیز جو ہے اگر 10 دفعہ کی گئی ہے تو اس میں 9 ٹائم ضرور وہ سکسیسفل ہوئی ہے. جس کا مطلب ہے اس میں کافی اسٹرینتھ ہے اس طریقہ کار میں. تو اگر ہم ڈیسیژن اس طرح کی کانشیس ڈیسیژن کریں اور سمپلی اپنے سے کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یار اس کو اس طرح کر دیں، وہ دل والی بات جو ہے شاید جب آپ آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو اس وقت کم ہوتی ہے. اس وقت آپ پابند ہیں مختلف چیزوں کے، لاء کے پابند ہیں، سینئر آفیسرز کے پابند ہیں، پبلک ریپ جو ہیں ان کے پابند ہیں. تو آپ کو ڈیسیژن جو بھی کرنا ہے وہ لاء بیس کرنا ہے اور ایویڈنس بیس کرنا ہے. کہ آپ فرض کریں ایک ڈیسیژن کریں کہ یہ بندہ اس کو میں مرڈر کیس میں چلان کر رہا ہوں، سینڈ ٹو کورٹ کر رہا ہوں، تو کیا وہ سمپلی آپ اپنی اوپینین پہ کر سکتے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی ایویڈنس ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ سیلف مینجمنٹ سکلز میں یہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے اس کا کیا رول ہے. نیکسٹ، تو یہ جتنی سکلز کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کی امپورٹنس ہے، ان کو کی یعنی موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ یا سیلف مینجمنٹ سکلز ہیں. اور سیلف مینجمنٹ از دا پروسیس آف پریپیئرنگ فار دا فیوچر ان اے ریزلٹ اورینٹڈ مینر. ہم نے آرگنائزیشن میں پولیس میں کام کرتے ہوئے کچھ ریزلٹس حاصل کرنے ہیں، یعنی آپ سمپلی وہاں بیٹھنے کے لیے نہیں بھجوائے گئے ایس ایچ او کے طور پہ یا ڈی ایس پی کے طور پہ یا ایس پی ایون آئی جی کے طور پہ. آپ کو ٹاسک دیے گئے ہیں اور آپ نے وہ ڈیلیوریبلز ہیں وہ ڈیلیور کرنے ہیں کہ آپ نے کرائم کم کرنا ہے، آپ نے اشتہاری گرفتار کرنے ہیں، آپ ٹیررزم کے انسیڈنٹس کو کم کرنا ہے، آپ نے اریسٹ کرنی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے پریپیئر کرنا ہے اپنے آپ کو فار دا فیوچر اور ریزلٹس اچیو کرنے کے لیے. مین مقصد ہے کہ ہم ریزلٹس اچیو کریں. اور اٹ ہیلپس یو ٹو ٹیک چارج of your current scenario, set goals
and execute important tasks in a timely fashion. کہ آپ نے جو کرنٹ سیناریو کے اندر رہتے ہوئے جو آپ کے گول سیٹ کرنے ہیں اور ان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، امپورٹنٹ ٹاسک جو ہیں ان کو حاصل کرنا ہے، ان کو کمپلیٹ کرنا ہے اور ٹائم کے اندر کرنا ہے. کہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو 3 سال دے دیے جائیں گے کہ ہاں 3 سال میں یہ کریں، یعنی ایک ٹائم فریم ہے، ایک لانگ ٹرم ہو سکتا ہے، کچھ جو ہیں وہ ایون ڈیلی یا ویکلی یا منتھلی بھی ہو سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ڈیٹا ہمارا جو ہے منتھلی بیسس پہ ہم اس کو کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کسی ڈسٹرکٹ میں کرائم بڑھ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، اور لا اینڈ آرڈر کے ایشوز کتنے ہو رہے ہیں اور وہاں نفری کی کیا سچویشن ہے. یہ ساری چیزیں ایک ٹائم کے بعد ان کو جج کیا جاتا ہے، تو پھر فیصلے کیے جاتے ہیں. تو یہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ ہم نے کچھ گورنمنٹ کو کر کے دکھانا ہے یا پبلک کو کر کے دکھانا ہے جن کی طرح ہماری رسپانسبلٹی ہے، اور اس بیسس پہ ہمیں اپنے ریسورسز کو ایفیشینٹلی یوز کرنا ہے اور ود ان ٹائم فریم جو ہمیں دیا گیا ہے ہم نے اپنے چیزیں ان کو دکھانا ہے. گول سیٹنگ کا مطلب ہے کہ گول سیٹنگ انوالوز ڈیولپمنٹ آف این ایکشن پلان ڈیزائن ٹو موٹیویٹ اینڈ گائیڈ اے پرسن اور گروپ ٹورڈز اے گول. گول سیٹنگ یہ ہے کہ ہم نے ایک ایکشن پلان بنانا ہے کہ گول ہمارا یہ ہے کہ ابھی فرض کریں کہ لورا لائی ڈسٹرکٹ میں 100 مرڈرز ہوتے ہیں ان اے ایئر، یا 100 ٹیررزم انسیڈنٹس یا اس کے واقعات ہوتے ہیں ان اے ایئر. تو گول یہ ہے کہ ہم نے اس کو 50% کم کرنا ہے، 50 پہ لے کے آنا ہے ایک سال میں. یہ ایسا جو لگایا جاتا ہے اور اس کو یہ گائیڈ لائن دی جاتی ہے کہ یار وہاں یہ پرابلم ہے تو آپ نے اس کو 50% پہ لے کے آنا ہے، اس کو کم کرنا ہے. تو ابھی اس کے پاس یہ اس کی گول سیٹنگ ہو گئی. اس کے پاس اس کو ریسورسز دیے گئے ہیں کہ جی آپ کے پاس 100 جو ہیں وہ کانسٹیبل ہیں یا ساری فورس ہے، اس میں آپ کو ہم ساتھ ایک جو جسے سی ٹی ڈی کہتے ہیں، سی ٹی ڈی کا یونٹ بھی دے دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس 10 بندے سی ٹی ڈی کے ہیں، تو ابھی یہ آپ کر کے دکھائیں. تو اس نے گول بنانا ہے کہ یہ میرے لیے یہ گول بنا ہے، اس کو میں نے کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے. سی ٹی ڈی کو کہاں میں نے انوالو کرنا ہے، باقی پولیس فورس کو کہاں کرنا ہے، کون سے بندے میرے جو ہیں ان کو ایکسپیرینس ہے اس کام کا، جو اس علاقے کے جاننے والے ہیں یا وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. تو اس طرح کی ساری چیزیں گول سیٹنگ آپ نے کرنی ہے اور یہ سارے پلان کرنے ہیں، اور اٹ از فار دا فیوچر میں آپ نے ان کو جو آپ کو ٹائم دیا گیا اس کے مطابق رزلٹ دکھانا ہے کہ یہ ہمارا رزلٹ ہے. ہم نے کام کر کے دکھایا اور 50% کرائم وہاں کم ہو گیا ہے. نیکسٹ. اچھا سر، عثمان غنی بول رہا ہوں. اچھا سر، یہ گول سیٹنگ کا تو یہ کہ ہمارا برڈن سر کم ہو جاتا ہے ہم پر، جو آہستہ آہستہ اگر وہ جو بولتے ہیں کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. ایک پرابلم اگر ہم نے اس کو بر وقت حل نہیں کیا تو وہ دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، جس طرح سر آپ نے مثال دی ہے کہ یہ جو ایبسکینڈرز ہیں یا پروکلیمڈ افینڈرز ہے، ایس ایچ او کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس میں سے 100 میں سے فرض کرے اس میں 50 بندوں کو پکڑنا ہے. یہ سر میں یہ کرائم میٹنگ سر ہم نے ابھی پچھلے ہفتے اٹینڈ کیا، تو اس میں ڈی آئی جی صاحب نے تمام ایس پیوں کو بلایا ہوا تھا اور ایس ایچ اوز کو. تو وہی سر جو پروکلیمڈ افینڈرز تھے اس کا اس نے کہا کہ یہ کیوں مطلب کم نہیں ہوا ہے. تو پھر اس نے ان کو کچھ کو شوکاز دیا اور کچھ کو ویسے وارن کیا کہ یہ آپ لوگوں نے اس پہ پروگریس دکھانا ہے. تو میٹنگ کے بعد وہی ایس ایچ اوز اور وہی ایس پی مطلب وہی سرکمسٹینسز تھے، وہی حالات تھے. تو اس نے کچھ پروگریس دکھایا، کوئی 2-3 مطلب ایبسکینڈرز کو اور کچھ 1-2 اس کو پروکلیمڈ افینڈرز کو سر پکڑا. تو جب ان کو مطلب یعنی احساس دلایا گیا یا پش کیا گیا تو انہوں نے پروگریس دکھایا. یا اگر عام حالات میں اگر وہ یہی ایفرٹس جاری رکھتے ہیں تو وہ کر لیتے تھے. اس میں مسئلہ سر یہ ہوگا کہ فرض کرے اگر آپ عام دنوں میں نہیں پکڑتے ہیں، یعنی جو بندے آپ پکڑ سکتے ہیں جو پروکلیمڈ افینڈرز، اور پھر وہ بندے رہ جاتے ہیں جو آؤٹ آف پروونس ہیں یا بالکل اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے،
اور اس پہ پھر ڈی آئی جی فرض کرے اگر ایک میٹنگ کے بعد آپ پروگریس دکھاتے ہیں تو وہ پھر نیکسٹ ٹائم بھی آپ کو وہی آپ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ نے تو پچھلے میٹنگ کے بعد آپ نے کچھ پروگریس دکھایا، فرض کرے 10 بندوں میں آپ نے 8 پکڑ لیے ہیں، یہ 2 آپ کیوں نہیں پکڑ سکتے ہیں؟ تو وہ یہی سمجھے گا کہ چلو میں اس کو ایک اور شوکاز دے کے وہ پروگریس دکھائے گا۔ اگر ایس ایچ او خود اپنا ایفرٹس جاری رکھتا ہے اور وہ پھر اسٹیٹ اوے اس کو بول دے گا کہ سر یہ آؤٹ آف پروونس ہے یا ہمارے ریچ سے اوپر باہر ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم اس میں مطلب پروگریس اس وجہ سے نہیں دکھا سکتے ہیں، تو وہ ڈی آئی جی صاحب یا جو ایس پی ہے وہ تھوڑا مان لے گا، اس کا ایک ریشنل ڈیمانڈ ہوگا ریکویسٹ، تو وہ اس کو شوکاز بھی نہیں دے گا اور اس کو مسئلہ مسائل کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا سر۔ چلیں تھینک یو۔ تو مطلب یہ ہے کہ گول سیٹنگ جب ہم کانشیسلی کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس چلو 100 اشتہاری چل رہے ہیں اور ہم نے یہ گول نہیں بنایا کہ ہم نے کتنے % کام کرنا ہے، کتنے % کام کرنا ہے، تو پھر ایک کام جو ہے نا پنجابی میں جیسے کام رولے میں رہتا ہے، یعنی اس کے بعد ہمارے پاس ڈائریکشن نہیں ہوتی، بس ہو گیا نہیں ہوا تو نہ ہوا، کیونکہ ہمارے پاس ٹارگیٹ ہے ہی نہیں، سمپلی ایک جنرل ڈائریکشن ہے کہ آج اشتہاری اشتہاریوں کو پکڑنا ہوتا ہے، لیکن جب تک ایک اسپیسیفک ڈیوٹی نہیں لگے گی، ایک اسپیسیفک ڈائریکشن نہیں دی جائے گی، اسپیسیفک ٹارگیٹس نہیں بنائے جائیں گے، اچھا ہمارے پاس 20 ہیں تو ہم نے اس کو 50% کم کرنا ہے، تو جو بینیفٹس ہیں گول سیٹنگ کے وہ یہ ہے کہ اس کی ہماری ایک ڈائریکشن جو ہے، ایک سمت جو ہے وہ ایک متعین ہو جاتی ہے کہ جی اچھا ہم نے یہ کام کرنا ہے اور اس لیول تک کرنا ہے، اور اس کے لیے پھر ہم ایفرٹ کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایک کرتے ہیں۔ جیسے مجھے یاد ہے ایز اے ایس پی حافظ آباد میں گیا تو اس وقت طارق کوسا صاحب جو آئی جی بھی رہے ہیں آپ کے بلوچستان میں، یہ میرے ایس ایس پی تھے، انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا اعجاز حافظ آباد میں میری پریورٹی یہ ہے کہ ایک سیف السرگانہ بدماش ہے جس کے اگینسٹ 67 مقدمات درج ہیں، تو آپ نے اس کو اریسٹ کرنا ہے، سب سے پہلی پریورٹی یہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب میں گیا مجھے امپورٹنس کا انہوں نے اظہار کیا کہ اس کی یہ امپورٹنس ہے اور یہ میرا بڑا یعنی میرے لیے ایک ہیڈ ایک ہے، تو آپ نے اس کے پیچھے جانا ہے، اس کو اریسٹ کرنا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر مجھے وہ پہلے یہ وار نہ کرتے تو شاید مجھے امپورٹنس اس کی ذہن میں آتے کوئی ایسے تو بتاتا یا نہ بتاتا، یا پبلک میرے پاس آتی یا نہ آتی، تو میں بھی رات سے جا کے وہاں اپنی روٹین کے کام شروع کرتا، آفس بیٹھے رات کو گشت کر لی، لا اینڈ آرڈر ہو گیا تو اس کو کر لیا۔ لیکن جب انہوں نے مجھے ایز ایس ایس پی پہلی انسٹرکشن ہی یہ دی کہ جی سیف السرگانہ کو آپ نے گرفتار کرنا ہے، پھر میرے لیے کوئی چوائس نہیں رہا، میری اٹینشن فکس ہو گئی ایک ٹارگیٹ کے اوپر، اور میں نے ود ان 7 days پہلے اس کا چیک کیا، اچھا یار اس کو اسپانسر کون کرتا ہے، کون بندہ ہے جس کو پتہ چلے گا، اگر ہم اس کے پیچھے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ بندہ رہتا کدھر ہے۔ وہ ہمیں پتہ چلا جی فلاں چودھری اس کو اسپانسر کرتا ہے، اس کو لے آئے، اس کے ساتھ تھوڑی سی سختی کی، تو اس نے کہا جی میں آپ کو انفارمیشن دے دوں گا، اس نے ہمیں انفارمیشن دے دی، تو ود ان فرسٹ 7 days of my posting I arrested that person، اور اس میں سب سے بڑی جو بات تھی وہ یہی تھا کہ مجھے ایک ڈائریکشن تھی، میرے ذہن میں یہ ایک ٹارگیٹ تھا، یا مجھے میرے سینئر نے ٹارگیٹ دیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ میرے لیے بہت پرابلم ہے ڈسٹرکٹ کے لیے، تو آپ اس کو آپ کے علاقے کا فوری گرفتار کریں۔ تو جو فرض کریں کہ 3-4 سال سے اشتہاری تھا، جب مجھے ٹارگیٹ دے دیا گیا، بتا دیا گیا بڑے کلیئر کٹ ٹرمز کہ جی اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ اس کو پکڑ کے لائیں، پھر میں نے بھی ایفرٹ کی، جب ایفرٹ کی تو آٹومیٹکلی چیزیں جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ گول سیٹنگ جو ہے اس کے بینیفٹس ہیں، اس کے بینیفٹس اسی طرح ہی ہے کہ آپ کی توجہ جو ہے ایک کام کی طرف فوکس ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ ابھی نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ گول سیٹنگ کی کیسے جاتی ہے، کیا ماڈل ہے ہمارے پاس کہ ہم نے گول کیسے سیٹ کرنی ہے۔ نیکسٹ سلائڈ۔ سب سے پہلے ہمیں جو گولز ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گول کیسے بنائے جاتے ہیں، ان کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔
اور ایک سمپل گول کہ میں نے کرائم کو کم کرنا ہے، دیٹ از ناٹ اے گول. اس کو اسپیسیفک ہونا چاہیے کہ واٹ ایگزیکٹلی ول یو اکمپلش. فرض کریں کہ میں نے جو کرائم آف رابری ہے اس کو 50% کرنا ہے اپنے. فار ایگزامپل آپ ڈسٹرکٹ لورالائی میں ہیں یا کوئٹہ میں ہیں تو اس ایریا میں 50% یعنی رابری کو کم کرنا ہے. دیٹ وڈ بی میئریبل گول کہ اس کو آپ میئر کر سکتے ہیں. کل کو آپ مہینے کے بعد جب آپ سے پوچھتے ہیں یا آپ خود اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ چیز میئریبل ہے. اگر آپ نے ٹارگیٹ ایسا بنایا ہی نہیں کہ جو میئریبل ہے تو وہ پھر کوئی آپ کا گول نہیں ہے، یعنی پراپر گول نہیں ہے. پراپر گول کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو اسپیسیفک کریں، اس کو مخصوص کریں کہ جی ایک اپنا ٹارگیٹ بنائیں کہ 50% کرنا ہے، 25% کرنا ہے، 10% کرنا ہے، یا جی اشتہاری ہیں پی اوز ہیں تو ان کے کتنے بندے پکڑنے ہیں، یا ایک مخصوص پی او جیسے میں نے پہلے اگزامپل دی اس کا نام فلاں بندے کو ود ان 10 days میں نے گرفتار کرنا ہے. یہ بڑا اسپیسیفک اور میئریبل ہونا چاہیے کہ ہاں اس کو دیکھ بھی چاہیے. سمپلی یہ ہے کہ علاقے میں کرائم کم کرنا ہے، دیٹ از نو ٹارگیٹ. کہ آپ اس کو کہ 10% کرنا ہے، 20% کرنا ہے، وہ پھر آپ اس کو میئر کر کے دکھا سکتے ہیں، اس کی کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے، لوگ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. تو ایسی چیز جو ہے اس کو ہم میئریبل کہتے ہیں کہ جو گول بنائیں وہ اسپیسیفک ہو، وہ میئریبل ہو اور اچیویبل بھی ہو. کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں ہم گول بنا لیتے ہیں جو اچیویبل نہیں ہوتی، تو وہ پھر ہم اس کے بارے میں ڈے ڈریمنگ جو ہے وہی کرتے رہتے ہیں کہ یہ پاسبل بھی ہے کہ نہیں اور اچیویبل ہے کہ نہیں. اور ایسا ہونا چاہیے، اس سے بندے کا حوصلہ برقرار رہتا ہے اگر کوئی چیز اچیویبل ہو. اگر آپ کرتے ہیں کہ میں نے ڈسٹرکٹ جو بھی آپ کا ہے اس میں کرائم 0 کر دینا ہے، تو از اٹ اچیویبل جہاں 10 لاکھ لوگوں کی آبادی ہے کہ کوئی کرائم نہ ہو. کرائم کو یعنی یہ جو ہم ٹارگیٹ بنائیں اس کو اچیویبل ہونا چاہیے. اور از اچیونگ دس گول ریئلسٹک کہ آپ کہتے ہیں 0 کر دینا، تو کیا یہ ریئلسٹک ہے کہ کرائم 0 پہ آ جائے ود ایفرٹ اینڈ کمٹمنٹ؟ یہ جنرلی پاسبل نہیں ہوتا. ہیومن بینگز رہتے ہیں وہاں، اپرچونیٹیز ہوتی ہیں کرائم کی، کرائم کچھ نہ کچھ رہتا ہے. تو اس کو 0% کا اگر ہم رکھیں گے وہ ڈیفینیٹلی وہ جو ہے اچیویبل نہیں ہے، اور اس سے ہماری اپنی جو فرسٹریشن ہے وہ انکریز کرے گی. اور پھر یہ ہے کہ ریلیونٹ جو گول آپ بنا رہے ہیں کیا وہ ریلیونٹ ہے آپ کے کام کے ساتھ؟ کیا یہ ریلیونٹ جو ہم کام کر رہے ہیں، جو ٹارگیٹ بنا رہے ہیں، جو آپ کے الٹیمیٹ جو پرپز ہے اس کے ساتھ ریلیونٹ ہے؟ وائی از دس گول سگنیفیکینٹ ٹو یور لائف؟ جو آپ کام کر رہے ہیں لگے تو آپ ایس ایچ او ہیں لیکن بجائے کرائم اور لا اینڈ آرڈر ہینڈل کرنے کے آپ وہاں کچھ اور کام کر رہے ہیں. فرض کریں کہ کیا کام جو لوگ کرتے ہیں وہاں گیمز کروا رہے ہیں، تو کیا وہ گیمز جو ہیں گیمز وہ آپ کے کام سے ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر ڈائریکٹلی ریلیونٹ نہیں ہیں تو اس کو کروانے والے اور بھی ہیں، ان کا جاب ہے، ان کو آپ اسسٹ کر سکتے ہیں، بٹ یو کین ٹیک اٹ ایز دا میجر تھنگ فار یو. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ریلیونٹ ہے اپنے بیسک آبجیکٹیو کے. اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ٹائم باؤنڈ. ہم نے اپنے ٹارگیٹ کے لیے ہمیشہ ٹائم رکھنا ہے. جو بھی گول بنا رہے ہیں اس کا ٹائم ہو کہ کتنے ٹائم میں ہم کر رہے ہیں. وین ول یو اچیو دس گول؟ کہ اگر آپ نے اشتہاریوں کی تعداد کم کرنی ہے تو
یو کینٹ ہیو انلمیٹیڈ ٹائم. آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ میرا 10 دن کا ٹارگیٹ ہے یا 20 دن کا ہے یا 30 دن کا یا 2 مہینے کا ہے. ود ان 2 months پھر آپ نے اس کی پلاننگ کرنی ہے کہ اس کو کیسے اچیو کرنا ہے. جو گولز آپ بنائیں اپنی پرسنل لائف کے بھی اس میں ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کی پرسنل لائف جو ہے ایز اے پولیس آفیسر generally it is not completely different or isolated from your professional life. کئی ایسے محکمے ہیں جس میں پرسنل اور پروفیشنل لائف مختلف ہو سکتی ہیں, ہوتی ہیں, وہ باؤنڈری کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن پولیس والوں کا جاب ایسا ہے کہ یہ دونوں چیزیں آلموسٹ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. اتنا ان میں یعنی ایمرجنسی ٹائپ رہتی ہے کہ دونوں چیزیں اس میں چلتی ہیں. تو پھر یہ ہے کہ ٹائم باؤنڈ ہونا, ٹائم کے اندر کرنا ہے, یہ ساری چیزیں اسپیسیفک ہوں, ٹارگیٹ جو ہے بڑا مخصوص ہو کہ ہم نے پرسنٹیج کی طرح میں, اور پھر یہ ہے کہ میئر کیا جا سکے اور پھر اچیویبل ہو اور ریلیونٹ ہو اور ٹائم باؤنڈ. یہ جنرلی چیزیں ہم مختلف سورسز سے یہ پڑھتے رہتے ہیں اور اپنے ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں, تو یہ آلموسٹ وہی چیز ہے. نیکسٹ, اور ہم ٹائم مینجمنٹ یعنی گولز بنانا ہم نے دیکھا ہے کیسے بنانا ہے, ضروری بنانا ہے, اور پھر گولز جو ہیں ان کی کنڈیشنز کیا ہیں, ان کی کیا خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ میئر کیے جا سکیں, اچیویبل ہوں. اور پھر یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. دا پروسیس آف پلاننگ اینڈ ایکسرسائزنگ کانشیس کنٹرول آف ٹائم, یہ بڑا امپورٹنٹ کہ کانشیس کنٹرول آف ٹائم. ایک یہ ہے کہ آپ صبح چلے جاتے ہیں 9-10 بجے اٹھ کے چلے جائیں, کبھی 9 کبھی 10 ڈپینڈنگ کہ آپ کی رات کو کیا ڈیوٹی تھی, اس کے لحاظ سے آپ جاتے ہیں. پھر آگے جو ہے وہ جو سرکمسٹانسز ہیں وہ آپ کو چلاتے ہیں کہ آپ گھر سے تو نکل آئے ٹائم پہ 9 بجے آفس پہنچ گئے. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر آفس روٹین جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ جی آج آپ نے گھر کتنے بجے جانا ہے. تو پولیس کے کام میں یہ ایشو ہے, لیکن یہ پھر بھی جو آپ بیسک قسم کے ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں کہ آج میں نے یہ چیزوں کو ایک تو ہوتا ہے کئی دفعہ ہم کرتے ہیں ٹائم مینجمنٹ ٹائم کے حساب سے 11 سے 12 بجے تک میں نے یہ کام کرنا ہے اور 12 سے 1 بجے تک میں نے اپنا جو ہے لنچ کرنا ہے. اس کے بعد میں نے 1 گھنٹہ ڈاک نکالنا ہے. یہ ہوتا ہے اسپیسیفک ٹائم فریم بنانا. ایک ہوتا ہے کہ آپ اس طریقے سے ٹائم فکس نہیں کرتے, لیکن سمپلی ایک اپنے پلان میں بناتے ہیں کہ آج 1 گھنٹہ جو ہے وہ میں نے ملازمین کے ساتھ گزارنا ہے, 1 گھنٹہ پبلک کمپلینٹس میں گزارنا ہے, 1 گھنٹہ میں نے جو باہر کی پیٹرولنگ ہے, یا 1 گھنٹہ میں نے انویسٹیگیشنز جو ہیں ان کو سپروائز کرنا ہے. تو یہ طریقہ کار ہے ٹائم کو مینیج کرنے کا. پولیس میں انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے. اگر ہم ٹائم فریم رکھیں گے کہ جی 11 سے 12 تک اور 12 سے 1 بجے تک, اور اس میں شاید ہم پھر بہت زیادہ ڈسٹربنس آئے. اس لیے ایک اس کا آپشن یہ ہے کہ ہم ویسے ٹائم رکھ لیں کہ جی 1 گھنٹہ میں نے اس کام کو دینا ہے, 1 گھنٹہ پبلک کمپلینٹس کو دینا ہے, 1 گھنٹہ جسے OR کہتے ہیں ہم, جو جس میں جونیئر آفیسرز آ کے پیش ہوتے ہیں, ان کے کوئی ایشوز ہیں تو ان کو دینا ہے, پولیس لائن کو چیک کرنا ہے, تو اس کے لیے میرے پاس اتنا ٹائم ہے. آپ اگر ڈیلی یا ویکلی اس طریقے سے ایک ٹائم بلاک جو ہے وہ مخصوص کر لیں کہ کتنا ٹائم ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ نے کس جگہ گزارنا ہے, تو اس سے بھی امپرومنٹ آ جا سکتی ہے. اور اس سے یہ ہے کہ آپ کا جو افیکٹونیس ہے, ایفیشنسی اینڈ پروڈکٹیوٹی, یہ تینوں چیزیں جو ہیں امپروو کر سکتی ہیں اگر آپ کانشیس تقسیم کریں, کانشیس پلاننگ کریں ٹائم کی, ٹائم سپینڈ کیسے کرنا ہے. یہ شروع میں برڈن زیادہ ہوتا ہے کام کا جب سروس میں ہم آتے ہیں, تو اس سے یہ ہے کہ
اس وقت ہم ٹائم کو اس طریقے سے ڈفرینٹ ویز سے مینیج کیا کرتے تھے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ یا آگے رینج لیول پہ، یا جب میں سی پی او میں ایڈیشنل آئی جی پنجاب تھا اس وقت بھی پنجاب کی آپ کو اندازہ ہے کہ 2 لاکھ کے قریب نفری ہے، وہ سارا کام ایڈیشنل آئی جی کے پاس ہوتا ہے ان کا، اس پہ بھی بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے. تو اس لیول پہ بھی کہ کتنا ٹائم آرڈر روم کو دینا ہے، کتنا ٹائم جو ہے پیپر ورک کرنا ہے، ڈاک نکالنی ہے، باقی میٹنگز کب اٹینڈ کرنی ہے. تو ان کے لیے ایک بلاک والا سسٹم تھا کہ ہم بلاک بنا لیتے تھے، اچھا یہ اتنا ٹائم جو ہے وہ ڈیلی اسپینڈ کرنا ہے. آپ بھی اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق جس جگہ آپ پوسٹڈ ہیں یا تو آپ ٹائم مقرر کر لیں کہ 9 سے 10 وغیرہ، 11 سے 12 کیا کرنا ہے، یا یہ ہے کہ آپ ٹائم رکھ لیں کہ میں نے 1 گھنٹہ یہ کام کرنا ہے، 1 گھنٹہ، اور وہ گھنٹہ آپ صبح بھی کر سکتے ہیں یا سیکنڈ ٹائم بھی کر سکتے ہیں. لیکن ٹائم کو موسٹ امپورٹنٹ از کہ ٹائم کو آپ مینیج کریں، ٹائم کو اپنے آپ پہ نہ چھوڑیں کہ ٹائم جو بھی جدھر بھی آپ کو لے جائے گا چلے جائیں گے. کوشش کریں کہ آپ ٹائم کو خود چلائیں کہ جی یہ ٹائم ہے تو ابھی یہ کام ہوگا. اور جنرلی اگر ہم پلان کریں تو وہ 90% یا 90% کے قریب ڈیفینیٹلی وہ اس میں کامیابی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے کام کو بہتر کر سکتے ہیں. نیکسٹ، کچھ ہمارے پاس آرگنائزیشنل سکلز ہوتی ہیں کہ آپ نے اس سروس میں دیکھا ہوگا کچھ آپ کے اسٹاف جو ہیں جیسے لائن آفیسر وغیرہ ہیں، آر آئی ہیں، اس طرح کے لوگ، اور یا محرر وغیرہ جو ہیں، ان میں آرگنائزیشنل سکلز بڑی اچھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے ملٹیپل جابز جو ہیں وہ کرنا ہوتے ہیں اور ان کے پاس ٹائم اسی لحاظ سے لمیٹڈ ہوتا ہے جتنا چاہیے ہو. لیکن یہ ہے کہ وہ کیونکہ ان کے اوپر جب آپ کے سر پہ کوئی چیز پڑتی ہے اور آپ سوچتے ہیں پھر اچھا یار یہ کام کرنا ہے تو کون سا بندہ مجھے ہیلپ کر سکتا ہے، کس کو فون کروں، کس کو بلا لوں، کس سے ہیلپ لے کے تو یہ کام کمپلیٹ کیا جائے. تو ایسی جاب جو ہیں، ایون ایس ایچ اوز جو ہیں، ان کی بھی یہ اسکلز اگر آپ کانسٹنٹلی ایس ایچ او رہے ہیں 2 4 6 تھانوں میں، تو آپ بھی یہ اسکلز جو ہیں آرگنائزیشنل اسکلز بڑی اچھی ڈیولپ ہوتی ہیں آر آئیز وغیرہ میں. اور جو لائن آفیسرز ہیں، مقرر وغیرہ ہیں، ان کا جاب کیونکہ اس طرح کے ہیں. لیکن جو جنرلی فرض کریں کہ ایسی سروس میں رہے، ایسے کام پہ رہے جیسے ریڈنگ پارٹیز ہیں یا آپریشن والے ہیں، ان میں بہت کام ہوتی ہے جو ان کا کام ہے کہ ایسے جی جا کے ریڈ کیا ہے یا پبلک آ گئی ان کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا، باہر ڈنڈے باری دوسرا کے کیا اور سیلنگ کی واپس آ گئی. ان میں یہ کام کم ہوتا ہے کیونکہ وہ مینیجیریل سکل نہیں ہے، وہ آپریشنل سکلز ہیں. لیکن جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا ان میں یہ مینیجیریل سکلز ہیں، ان کے لیول پہ ان کو ملٹیپل کام کرنا پڑتے ہیں ود لمیٹڈ ٹائم فریم اور لمیٹڈ ریسورسز. تو وہ ان میں یہ چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں بائی کمپلشن. تو اسکلز دیٹ الاؤ یو ٹو یوز یور ریسورسز ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی، کہ آپ اس کو افیکٹولی یوز کرتے ہیں، ایفیشینٹلی یوز کرتے ہیں. بینگ آرگنائزڈ مینس you use your time, energy and workplace well to achieve your assigned tasks successfully. آپ کو جو ٹاسک ملے ہیں ان کو کامیابی سے کرنا ہے، لمیٹڈ ریسورسز سے کرنا ہے. فرض کریں ایک کام اگر 10 روپے میں ہو سکتا ہے تو بڑا ایزی ہے کہ اگر ہم اس کو 20 لگا دیں، 30 لگا دیں تو بڑی جلدی ہو جائے گا. تو اس کے کئی طریقے ہیں، بندے خرید لیں اور کسی کو رشوت دے دیں، کسی کو ویسے کوئی فیسیلیٹیٹ کر دیں. تو لیکن یہ ہے کہ مین مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کام بھی کریں لیکن ساتھ گورنمنٹ کے ریسورسز بہت کم یوز ہوں، افیکٹو بھی ہوں، ٹائم بھی کم لگے اور اس میں پیسہ بھی کم لگے. مین مقصد یہ ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں یہ اسکلز چاہیے جن کو آرگنائزیشنل اسکلز کہتے ہیں. بینگ آرگنائز مین یوز یور ٹائم، انرجی اینڈ ورک پلیس
اچھے طریقے سے، اور جو ٹاسک آپ کو ملے ہیں وہ فرض کریں کہ آپ کو پولیس اسٹیشن ہے جہاں 10 پی اوز ہیں اور آپ ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہیڈ کوارٹر سے کہیں ڈی پی او آفس میں پولیس لائن میں کہ جی ہمیں آپ 300 بندہ بھجوا دیں. اس جگہ 300 بندے سے آپ کو اگر مل جائے تو آپ کام تو کر سکیں، لیکن 300 بندہ جو ہے وہ کسی اور ریکوائرمنٹ کو چھوڑ کے آئے گا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ جو ایفیشینٹ وے سے کر رہا ہوں یا ان لمیٹیڈ ریسورسز یوز کر کے کر رہا ہوں، جس میں گورنمنٹ کا خرچہ بہت آ رہا ہے اور ریسورسز زیادہ ویسٹ ہو رہے ہیں لیکن فائدہ کم ہو رہا ہے. یہ چیزیں ہم نے دیکھنا ہوتی ہیں ایز اے آفیسر. نیکسٹ. تو ٹائم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مہنگی چیز ہے دنیا میں. ویسے ہمیں فری ملی ہوئی ہے لیکن ٹائم جو ہے وہ بہت ایک ایکسپینسو اور بڑا ویلیویبل چیز ہے، اور اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. ہم ایم لیسلی گزار دیتے ہیں پوری زندگی ٹائم کے کانشیس ہوئے بغیر، دن رات کا پتہ نہیں چلتا، گزر رہے ہیں. اور کوئی ٹائم آتا ہے جب ہماری اسٹیج میں ایسے بھی تھوڑا آگے جا کے جب ہم دیکھتے ہیں اچھا یار ٹائم تو گزر گیا، ابھی میں کیا کر سکتا ہوں، چلنے پھرنے کے قابل رہا ہوں گا اور اتنے زیادہ مسائل ابھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. ٹائم کو مینیج کرنا سائڈ بائی سائڈ جب آپ کانشیس ہوئے یا جب آپ کی رسپانسبلٹی شروع ہوئی، ایون ایز اے اسٹوڈنٹ جب آپ آتے ہیں تو اس وقت ٹائم کو مینیج کرنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. اٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یو کین ڈو اور یو کین لرن. تو اس میں جو مین چیز پھر میں ریوائز کروں گا، ایک یہ ہے کہ ٹائم آ رہا ہے جا رہا ہے تو آپ درمیان میں چل رہے ہیں، آپ کو کوئی ہوش نہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کانشیس ہیں کہ ابھی 9 ہو گئے ہیں، ابھی 10 ہو گئے ہیں، ابھی 11 ہو گئے ہیں اور میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ایک کانشیس ڈیسیژن جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جی آپ بنائیں کہ آج سے میں نے ٹائم مینجمنٹ اپنی شروع کرنی ہے اور یہ میرے آبجیکٹیوز ہیں ٹائم کو مینیج کر کے کہ میں نے کرنا کیا ہے. ٹائم مینجمنٹ ہم کہتے ہیں ریفرز ٹو دا وے یو آرگنائز اینڈ پلان ہاؤ لانگ یو اسپینڈ آن اسپیسیفک ایکٹیویٹیز. جو ایکٹیویٹیز آپ کی ہیں ایز اے پولیس آفیسر، آپ نے پولیس اسٹیشن میں کتنا گزارنا ٹائم، آپ نے پبلک کے ساتھ کتنا گزارنا ہے، باہر کتنا جانا ہے اور سینئر آفیسرز کے پاس کتنا جانا ہے. تو یہ جو آپ نے کانشیس پلاننگ کرنی ہے، آرگنائز کرنا ہے اپنے آپ کو، اسپیسیفک ایکٹیویٹیز کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اس کے مطابق ٹائم بنانا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. آرگنائز یور پروفیشنل اینڈ پرسنل ٹاسک کہ ہم بے شک پولیس فورس کا حصہ ہیں لیکن ہم ایک بڑی سوسائٹی کا بھی حصہ ہیں، ہم بڑے ایک پلان کا حصہ ہیں اور فیملی جو ہے اس کا حصہ ہے، تو ان کے لیے بھی ہمیں ٹائم رکھنا ہے. اور یعنی پروفیشنل ایکٹیویٹیز، پرسنل ایکٹیویٹیز، سوشل ایکٹیویٹیز، اور بیسڈ آن ہاؤ ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ دے آر کہ کون سے کام ارجنٹ ہیں، کون سے کام امپورٹنٹ ہیں، ان کو اس لحاظ سے ہم نے آرگنائز کرنا ہے. ارجنٹ اور امپورٹنٹ دونوں چیزیں کر کے اگر ایک چیز ارجنٹ بھی ہے امپورٹنٹ بھی ہے تو اس کو ہمیں پہلے کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں ٹائم رکھنا پڑے گا. اگر ایک چیز ارجنٹ ہے لیکن امپورٹنٹ نہیں ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور کو دے دیں کہ آپ کے ساتھ جونیئر آفیسر کام کر رہے ہیں. اس طرح اس کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. تو بائی پرائورٹائزنگ یور ورک لوڈ کو جس طریقے سے آپ پرائورٹی دیں گے یو کین فوکس یور ٹائم اینڈ انرجی ویئر دے میٹر. جہاں چیز کی ایکچوئل ضرورت ہے وہاں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹائم کو. تو
by prioritizing your workload you can focus time energy where they matter the most, جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے. یہ ایک آئزن ہاور جو تھا یہ امریکن پریزیڈنٹ تھا, اس نے یہ طریقہ کار بنایا تھا کہ میں نے اپنا ٹائم کیسے یوز کرنا ہے اور اپنے ورک پلان کیسے, کیونکہ امریکن جو پریزیڈنٹ ہے یا ایون ہمارے بھی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر, ان کے موسٹ آف دا ٹائم جو ہے ان کا وہ بڑا ویل پلانڈ ایک ایک منٹ تک کا ہوتا ہے کہ اس منٹ میں کیا کر رہے ہوں گے. کہ امریکن پریزیڈنٹ کا ایک منٹ کسی چیز پہ لگانا اٹ میٹرس. وہ کسی ملک کو تباہ بھی کر سکتے ہیں, کسی ملک کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں. تو ایک ایک منٹ امپورٹنٹ ہے. تو انہوں نے اس کے لیے ایک طریقہ کار بنایا کہ پریزیڈنٹ کا ٹائم کیسے یوز ہوگا. تو اس میں اسی کو آئزن ہاور میٹرکس کہتے ہیں. میٹرکس ہے جیسے ہم ایک ٹیبل بناتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ جو کام ارجنٹ اور امپورٹنٹ ہیں وہ سب سے پہلے کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا, ڈیفینیٹلی یہ بڑی کامن پلیس عام چیز, ہم پہلے بھی اس کو دیکھتے رہتے ہیں, لیکن سمپلی ایک آپ کی میموری کو فریش کرنے کے لیے, ریوائز کرنے کے لیے, اس کی امپورٹنس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ارجنٹ اور امپورٹنٹ کام جو ہیں وہ آپ نے سب سے پہلے کرنے ہیں. جو آفیسر بیٹھے ہیں میں ان سے ایک کویشچن کر رہا ہوں, آج مجھے بتائیں کہ آج کے دن میں یا ایون کل کے دن میں آپ کے پاس کون سا کام موسٹ ارجنٹ تھا اور سب سے امپورٹنٹ بھی تھا. ارجنٹ بھی تھا اور امپورٹنٹ بھی تھا اور آپ نے سب سے پہلے کیا. تو کون سا آپ بھی انپٹ دے سکتے ہیں, کون سا کام ایسا تھا جو آپ کا ارجنٹ تھا اور امپورٹنٹ بھی تھا, یعنی جس کو آپ آگے کسی کو نہیں دے سکتے تھے اور ڈیلے نہیں کر سکتے تھے. تو بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ابھی ہم ساری پلاننگ کی بات کر رہے ہیں, چیزوں کو مینٹین, چیزوں کو مینیج کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو یا ابھی جو ہے ہمارا سیزن چل رہا ہے دیٹس آف رپورٹنگ. تو رپورٹنگ سم تھنگ جو میں ہی کر رہا ہوں, چونکہ یہ جو ٹریننگس ہیں ان ساری ٹریننگس کو میں ہی لے کے چل رہا ہوں, صبح شام رات انہیں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کو میں نے ہی دیکھا ہے کہ اس میں کیا چیزیں کہاں سے کیسے ہو رہی ہیں, ان کی ٹیکنیکلٹیز, اس میں جو لیبس آ رہے ہیں وہ ساری چیزیں. تو رپورٹنگ بھی ایک ایسی چیز ہے جو میں ہی کر سکتا ہوں, وہ میں کسی اور کو پاس آن نہیں کر سکتا, اور اگر میں پاس آن کروں بھی تو اس کو اچھا خاصا مجھے بریف کرنا پڑے گا. تو ٹو سیو ٹائم آف بریفنگ اینڈ ایوری تھنگ میں پھر خود ہی کر رہا ہوتا ہوں, بٹ اسٹل سائملٹینیسلی ٹریننگ بھی چل رہی ہوتی ہے. جیسے ابھی یو آر ٹاکنگ, آئی ایم آلسو لسننگ ٹو یو, بٹ اگین میرا دوسری طرف میں پھر رپورٹنگ والا سائڈ بھی دیکھ رہا ہوں. تو ملٹی ٹاسکنگ ایک بڑا میجر فیکٹر ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ چیزوں کو کرنے میں. صحیح. تو ابھی یہ کوئی پارٹیسپینٹ دوسرے, عثمان صاحب آپ بتائیں کہ کون سا کام ایسا ہے جو آپ کے لیے ارجنٹ اور امپورٹنٹ تھا اور آپ نے پہلی نمبر پہ کیا. سر یہ سلمان صاحب سر کلاس لے رہا تھا, آخری لیکچر سر یہ میرے خیال میں غالباً سیٹرڈے کا دن تھا. تو میں سر کلاس میں اٹینڈ کر رہا تھا, آن لائن کلاس. جی سر آپ کا کلاس سر میں ابھی لے رہا ہوں, اٹینڈ کر رہا ہوں. تو اس میں مجھے ڈی آئی جی صاحب کا فون آیا کہ وہ جو میں بتا رہا تھا کہ ادھر روڈ بلاک تھا دوسرے ڈسٹرکٹ میں. تو اس نے مجھے بول دیا کہ آپ فوراً ادھر پہنچ جائیں اور ادھر ایس پی بھی نہیں ہے, ڈی ایس پی بھی نہیں ہے, آپ ایس پی کو ریپرزینٹ کر دیں. تو کام بھی ارجنٹ بھی تھا, امپورٹنٹ بھی تھا. تو مجھے وہ کلاس جو ہے بیچ میں مجھے چھوڑنا پڑا. آن لائن کلاس میں نے آف کر کے اور میں فوراً وہاں پہ نکل گیا. تو آئی تھنک یہ میرا خیال میں ریلیونٹ ہوگا. یہ بڑی اچھی ایگزامپل ہے آپ کی کہ ایک روڈ بلاک ہے, وہ ارجنٹ بھی ہے, امپورٹنٹ بھی ہے, وہاں کوئی پرابلم زیادہ بڑھ سکتا ہے یا کوئی انجریز ہو سکتی ہیں, کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. تو پولیس آفیسر جو ہیں ایسے کام کو پہلی ترجیح دیتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. تو جو کام ہے دن میں 24 آورز میں, کبھی آپ بیٹھ کے کسی دن وہ سارے کام آپ لکھیں کہ آج میں کیا کیا کر رہا ہوں, کہاں کہاں میرا ٹائم ہوا. پھر اس میں دیکھیں کہ کون سے ارجنٹ اور امپورٹنٹ تھے جن کو آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا,
اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں لیکن ناٹ ارجنٹ. تو ایسی کوئی ایگزامپل آپ کے پاس ہے کسی کے پاس کہ وہ کام امپورٹنٹ ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہے اور آپ اس کو کسی اور کو دے یا اس کو اسکیجول کر سکتے ہیں کہ اچھا آج نہیں کرتے میں کل کر لوں گا؟ اچھا سر، یہ ایک اور مثال بھی میں دیتا ہوں سر. کل ایک وہ تو سر فرام شیڈولڈ تھا، شیڈولڈ سے وہ ارجنٹ بن گیا. ان شیڈولڈ یہ تھا سر، یہ کچھ ادھر لورالائی میں سر ادھر پانی کی بہت سر کرائسس ہے. سارے جو ٹیوب ویلز ہیں سر وہ ڈرائی اپ ہو گئے ہیں اور ڈی سی صاحب نے میٹنگ کال کی اور کمشنر صاحب نے کہ جو لوگوں نے اریگیشن پرپز کے لیے جو ٹیوب ویل واٹر تو ان کو ہم نے وہ ڈسکنیکٹ کرنا ہے. واپڈا کنیکشن بھی اور جو سولر پینل انہوں نے لگائے ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکنیکٹ کرنے ہیں. تو وہ کوئی ایک ہفتہ پہلے کا تھا، انہوں نے کوئی 3 دن کا ٹائم دیا تھا، تو اس میں سے ہفتہ گزر گیا، بیچ میں ہمارے کچھ اور کام تھے. تو کل وہ تھا تو شیڈولڈ وہ تھا، لیکن وہ ڈی سی صاحب نے اچانک فون کیا، بولتے ہیں آج ہم نے ریٹ کرنا ہے. میں بھی ساتھ ہوں گا اور پولیس کے نفری کو بھی بلایا، لیویز فورس جو ہے اس کو بھی انہوں نے تیار کیا ہوتا، ایف سی والوں کا کال کیا ہوا تھا. تو وہ بھی سر وہ فرام شیڈول ٹو امپورٹنٹ میں سر کنورٹ ہو گیا. تو ہمیں پھر وہ جانا پڑ گیا اور ہم نے سر اس کو وہاں پہ بھی وہ ڈسکنیکٹ کر دیے جو سولر پینلز وغیرہ تھے یا ویئرنگ تھے وہ ٹیوب ویل کے سر. اچھا، ویری گڈ. یہ ہم جسے کہتے ہیں نا ایک ٹپیکل ایگزامپل آف پولیس ورک. ٹپیکل کا مطلب ہے کہ جو اکثر ہوتی رہتی ہے. بڑی پولیس سچویشن میں یہی ہوتا ہے کہ ایک کام آج کرنا ہے، یکدم آ جائے گا کہ کل کر دینا، یا کل ہونا تھا وہ آج ہو گیا. یعنی ہماری سچویشن بڑی ریپڈلی چینج ہوتی ہے دوسرے محکموں کی نسبت. ہمارا پلاننگ جو ہے وہ آل ٹوگیدر بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، لیکن اٹس ناٹ امپاسبل. ڈیفیکلٹ ہے لیکن اس کو کرنے کے طریقے، جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے کام فرض کریں کہ آفس کا کام تو ہمیں ڈیلی 2 گھنٹے کرنا پڑتا ہے. تو وہ 2 گھنٹے جو ہے وہ اگر ہم صبح کرتے ہیں یا اس کو صبح نہیں ٹائم ملتا تو رات 12 بجے آفیسر کر لیتے ہیں یا ارلی مارننگ کر لیتے ہیں. تو مطلب ہے کہ 2 گھنٹے آپ نے رکھے ہوئے ہیں کام کے لیے. آپ کی اہمیت ہے کہ اچھا یہ اتنا کام مجھے ڈیلی کرنا پڑتا ہے تو اس کا ٹائم ہونا چاہیے دن میں. وہ اس کو تھوڑا بہت آگے پیچھے فلیکسیبل ہونا پولیس والوں کی مجبوری ہے. تو یہ اسی طرح ہی جنرلی سچویشنز کریٹ ہوتی ہیں پولیس میں. اور پھر یہ ہے کہ کئی کام جو ہیں ارجنٹ ہیں لیکن امپورٹنٹ نہیں ہیں اور لیس امپورٹنٹ ہیں. تو اس صورت میں پریزیڈنٹ صاحب جو امریکن پریزیڈنٹ کیا کرتے تھے وہ ڈیلیگیٹ کر دیتے تھے، کسی جونیئر کو کہہ دیتے تھے، کسی جو ریلیونٹ آدمی اس کو کہتے یار یہ آپ خود کر لینا میرے بہاف پہ. تو وہ ضروری ہوتا ہے. فرض کریں اگر پریزیڈنٹ صاحب کی ایک اسپیچ ہے کسی جگہ، ایک اسکول کے اندر ان کی، وہاں یہ ایسے بھی ہوتا ہے اسکول یا کالج یونیورسٹی میں انہوں نے اپنا ٹائم دیا ہوا ہے، تو وہ ایک اسکیجول مقرر ہے یونیورسٹی کا، ایک کانوکیشن ہے، اتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور اگر پروگرام پریزیڈنٹ کا چینج ہوتا ہے تو وہ اپنا پروگرام نہیں چینج کر سکتے. دیٹ از ارجنٹ. لیکن پریزیڈنٹ جو ہے اس کی میٹنگ آ گئی رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ تو وہ ڈیفینیٹلی کہیں گے کہ یار کوئی اور کر لے. پھر وہ اپنے وائس پریزیڈنٹ سے کہیں گے کہ آپ میرے بہاف پہ چلے جائیں. یہ دیٹ از ڈیلیگیشن کہ ارجنٹ ہے لیکن امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس میں ضروری پریزیڈنٹ ہی ہو. اس کے لیے وہ کہیں گے جی کسی یونیورسٹی کے لیے وائس پریزیڈنٹ آ جائے تو دیٹ از ایون سفیشینٹ. اور کچھ ایسے ہیں جو ناٹ امپورٹنٹ ہیں اور ناٹ ارجنٹ. آپ اگر لسٹ بنائیں تو میرے جیسے لوگوں کے بڑے کام ایسے ہوں گے ذہن میں، اگر لسٹ بنائیں تو اس میں وہ نہ امپورٹنٹ ہے نہ ارجنٹ ہے. اگر ان کو مطلب اسٹیج پہ ذہن سے نکال بھی دیا جائے تو دیٹس اے بیٹر ٹریٹمنٹ بجائے اس کے کہ اس کو میں سر میں لے کے پھرتا رہوں اور اپنے لیے ٹینشن بڑھاؤں. تو کافی کام ایسے ہیں جو نہ امپورٹنٹ ہیں نہ ارجنٹ ہیں اور ان کو آپ ڈائری میں سے ختم بھی کر سکتے ہیں. ایز ایس ایچ او کوئی ایسا کام ہے ایز پولیس آفیسر جو سمجھتے ہیں کہ نہ امپورٹنٹ ہے نہ ارجنٹ ہے، اس کو ذہن سے اتارا بھی جا سکتا ہے. اچھا سر، یہ
SHO کا کام تو اکثر تقریباً امپورٹنٹ کام ہے، جو اگر پبلک لوگ آتے ہیں اس کے پاس تو وہ تو اکثر ضروری کام کے سلسلے میں آتے ہیں، لیکن اس میں یہ جو 3 آپشن سر موجود ہے، اگر کچھ کام اگر ارجنٹ ہے امپورٹنٹ ہے تو وہ خود کر دیں، اور جو کام اگر ناٹ ارجنٹ ہے امپورٹنٹ ہے تو وہ شیڈول بھی اس میں ٹائم بھی دے سکتا ہے. بس کرے لوگ آتے ہیں کہ ہماری چوری ہوئی ہے، فنا ہوا ہے، فوراً بندے گرفتار کر لو، تو اس کے لیے وہ تھوڑا سا اس کو ٹائم دے سکتا ہے کہ آپ ہمیں ٹائم دے دیں. جس طرح سر جو کل میں کیا ہوا تھا، وہ جو مظاہرہ تھا اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے روڈ بلاک کیا ہوا ہے، ہمارے کوئلے کے جو ٹرکس ہیں اس کو اس نے ٹارگیٹ کیا ہے، ٹائر برسٹ کر دیے ہیں، اس کی گرفتاری تک ہم اس کو نہیں روڈ نہیں کھولیں گے. تو میں نے اس کو کہا تھا کہ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا، یہ کوئی چیز نہیں کہ ہم آپ کو کیا آپ کو دے دیں. تو جگہ معلوم ہے کہ فلان جگہ وہ بیٹھا ہوا ہے تو ہم ریٹ کرتے ہیں، لیکن ریٹ کے لیے بھی جب کر لیں گے اس کے لیے بھی کچھ ٹائم چاہیے ہوگا. تو آپ ہمیں ٹائم دے دیں اور ہم پروگریس دکھا دیں گے، ہمارے آپ کے ساتھ ہمدردی ہے اور ہم مطلب کرمنلز کے ساتھ ہماری کوئی وہ نہیں ہے. تو ان لوگوں نے ہمیں مطلب ٹائم اس کو ہم شیڈول پہ وہ کر سکتے تھے، یا SHO اگر مذاکرات کیا جاتا ہے یا فرض کرے میں گیا ہوں تو وہ یہی جو اس کو ہم یہ تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں. اور اگر کوئی کام امپورٹنٹ ہے تو فرض کرے اگر وہ کوئی بولتا ہے کہ میرے گھر کے سامنے کوئی بندہ جو ہے اس نے ریڈی لگایا ہوا ہے یا روڈ بلاک کیا ہوا ہے یا دیوار بنا رہا ہے یا کوئی اور ایسے معاملے کام کر رہا ہے، اس کو آپ تھوڑا سا سمجھا دیں. تو اس کو ہم کوئی ڈیوٹی افسر بھی بھیج سکتے ہیں کہ جاؤ آپ وہاں دیکھ لو، سچویشن معلوم کر لو کیا اصل کہانی کیا ہے. تو وہ ڈیلیگیٹ ہو گیا. اور SHO کے میرے خیال میں کوئی ان امپورٹنٹ کام وہ اس کے پاس آتا بھی نہیں ہوگا، جو غیر ضروری بھی ہوگا، ان ناٹ امپورٹنٹ ہوگا اور ناٹ ارجنٹ میرے خیال میں سر. ویری گڈ. تو ویسے یہ ہے کہ آپ کی پروفیشنل پلس جو پبلک ادروائز لائف ہے اس میں ایسی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کے لسٹ میں ہوں اور جو ارجنٹ بھی نہیں ہے اور امپورٹنٹ بھی نہیں ہے. مثلا میں اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھے 3-4 کتابیں جو ہیں ان کا پڑھنے کا ہے کہ اور میں پڑھتا رہتا ہوں تو یہ کتابیں بھی پڑھنی ہے فرض کریں، تو وہ بڑی دیر سے میرے سے نہیں پڑھی جا رہی مختلف ریزن سے. تو وہ اتنی امپورٹنٹ بھی نہیں ہے، سمپلی ایک ریکمنڈیشنز ہیں دوستوں کی، اچھا یار کتاب پڑھ کے دیکھنا. تو ایسی چیزیں جو ہیں کئی دفعہ ان کو اگر بہت زیادہ لسٹ لمبی ہو گئی ہے تو ان کو نہ امپورٹنٹ ہے نہ ارجنٹ ہے، تو ان کو اپنے ذہن میں پریشر لانے کی بجائے اگر ڈیلیٹ بھی کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ کافی چیزیں جو ہیں جب ہم اسے کہتے ہیں کلٹر ہوتا ہے، جو چیزیں بکھری ہوتی ہیں آپ کے دماغ کے اندر، کئی کلٹر ہوتا ہے، بڑا کلٹر ہوتا ہے کافی چیزیں. لیکن اگر آپ اس میں سے ارریلیونٹ چیزیں اگر ذہن سے نکال دیتے ہیں کسی طریقے سے، اور ذہن سے نکالنے کا ایک طریقہ جو چیزیں آپ کو بار بار ڈسٹرب کر رہی ہیں، آپ کو کنفیوز کر رہی ہیں، تو میں نے کہیں پڑھا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ یا کسی جگہ میں نے شروع کیا تھا اس کو کہ وہ ساری چیزیں لکھ کے تو کاغذ کو پھاڑ دیتا تھا، پھر لکھتا تھا 2-3 دفعہ پھاڑ دیتا تھا تو وہ چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. آپ کا کلٹر جو ہے، ذہن جو کنفیوز ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ آئیڈیاز جب آپ کے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پرفارمنس لو ہو جاتی ہے، آپ کی تھنکنگ پاور لو ہو جاتی ہے. تو اگر آپ یہ ٹرائی کر کے دیکھیں جب دیر از ٹو مچ کلٹر ان یور مائنڈ کہ بہت چیزیں چل رہی ہیں اور ایک آئیڈیا ادھر سے آ رہا ہے دوسرا ادھر سے آ رہا ہے، ان کو نوٹ کرنا شروع کریں. نوٹ کر کے اس پیپر کو 2-3 دفعہ پھاڑ دیں، 2-3 دفعہ لکھیں اور پھاڑ دیں تو آٹومیٹیکلی آپ میں کافی زیادہ کلیئرٹی آئے گی ذہن کے اندر. ایسی چیزیں جو نہ امپورٹنٹ ہیں نہ ارجنٹ ہیں ان کو نکال دینا چاہیے ذہن سے. اور نیکسٹ جو ارجنٹ ٹاسک آر دا ونز دیٹ یو فیل یو مسٹ ریئیکٹ ٹو، لائک ای میلس، فون کال، میٹنگس. یہ وہ ارجنٹ کالز ہیں جو آپ کو جیسے DPO نے بلا لیا، کوئی ایمرجنسی ہو گئی. اینڈ the tasks that are time sensitive to finish, meaning you have strict deadline، جس میں ڈیڈ لائنس ہیں کہ جی یہ کام شام تک
ضرور کرنا ہے، 3 بجے تک کرنا ہے یا 12 بجے رپورٹ دینی ہے، یہ چیزیں جو ہیں ان کی ڈیڈ لائنس ہیں. اور امپورٹنٹ ٹاسک وہ ہیں آر دا ونس that contribute to your long-term goals and things you really want to do in life. کہ جو زندگی میں واقعی آپ کے کرنے والے ہیں اور جو آپ کی لانگ ٹرم پروگرس میں، مثلا فیملی پروگرس میں لانگ ٹرم کام کیا ہو سکتا ہے جس کا آپ کی فیملی کو لانگ ٹرم بینیفٹ ہوگا. فیملی لیول پہ اگر فیملی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے بچوں کی ایجوکیشن، آپ کے بچوں کی ہیلتھ فرض کریں، یہ چیزیں جو ہیں یہ لانگ ٹرم بینیفٹ کے لیے ہیں. تو یہ ان کی امپورٹنس ہے آپ کے لیے. اور اس میں امپورٹنٹ ٹاسک آن دی ادر ہینڈ ون دیٹ کنٹریبیوٹ یور لانگ ٹرم، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑے اسٹریٹجک گولز ہیں جن کو کرنا ضروری ہے کہ اوور آل آپ کی جو فیملی ہے وہ پروگریس کرے. یا ایون اگر آپ کسی جگہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میری فیملی کے لیے میری تنخواہ جو ہے وہ کم ہے تو میں کوئی ایسا کام کروں، کوئی زمین خرید لوں یا میں کوئی بانڈز خرید لوں یا میں کسی پراپرٹی میں انویسٹ کروں. یہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے جو آپ کو 2-4 سال، 6 سال، 10 سال اور الٹیمیٹ آبجیکٹو. یا آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈی ایس پی ہوں تو میں ایس پی بن جاؤں، اس کے لیے جو ٹاسکس ہیں وہ بھی لانگ ٹرم ہیں. کہ آپ نے ٹریننگ کرنی ہے، آپ نے اپنی اے سی آرز کمپلیٹ کرنی ہے، اے سی آرز کو کلین رکھنا ہے کہ اس میں کوئی پرابلم نہ آئے. یہ اوور آل لانگ ٹرم ایک آبجیکٹیو ہے آپ کا جس میں یعنی آپ کی اپنی پروگرس، پروفیشنل پروگرس، آپ کی فیملی کی پروگرس جو ہے، یہ چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں یہ امپورٹنٹ ٹاسک ہیں اور لانگ ٹرم گولز ہیں. اور یہ ایکچولی ہم ساری زندگی کس لیے گزار دیتے ہیں اور پولیس میں رہ کے جیسے آپ کو اندازہ ہے ٹف لائف ہے، اور ایون آپ کے لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ آفیسرز کا رویہ سینئرز کا وہ بھی بڑا سسپیشیس ہوتا ہے یا تھوڑا سا اس طریقے سے ہینڈل نہیں کیا جا سکتا جیسے آپ میں سے موسٹلی لوگ ڈیزرو کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم کس لیے برداشت کرتے ہیں کہ لانگ ٹرم جو پروگرس ہے ہماری اس کے لیے. تو وہ ہے لانگ ٹرم والی جو اس میں گول جو ہیں وہ فیملی اور اپنی پروگرس کے بارے میں ہے. اور امپورٹنٹ ٹاسکس آر دا ونز دیٹ آر پارٹ آف یور بزنس اور لائف ویژن اینڈ مشن. یعنی آپ کی زندگی کا جو ویژن اور مشن ہے کہ پروفیشنل پروگریس پلس یہ ہے کہ فیملی ہیپینس یا فیملی کوہیژن جسے کہتے ہیں کہ فیملی اکٹھی رہے اگر بڑی فیملی ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کے لیے ٹائم مینیج کرنا یہ وہ ہے جو ایکچولی آپ کی زندگی میں میٹر کرتی ہیں. تو آپ نے ان کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے. سمپلی پولیس ورک کا نہیں رہ جانا کہ جی میں نے جاب جو ہے کی ہے اور یہی کچھ کرنا ہے. میں اپنی ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ میں نے جاب جو ہے اپنی مرضی کی ہے اور اپنی مرضی کی جاب کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا انعام کیا ہے کہ میں یعنی اپنی ہائیسٹ رینک میں پہنچ گیا. لیکن اس درمیان میں تقریباً کوئی 10-12 سال جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری بھی رہا اور جاب وہ کی جو مجھے پسند تھی، جو جاب پسند نہیں تھی وہ نہیں کی. اس سے جو چیز مجھے سیکریفائز کرنا پڑی وہ یہ تھا کہ مثلاً یہ ہے کہ اس کو کیسے ڈسکرائب کر سکتا ہوں کہ اگر یعنی جسے کہہ لیں کہ شوشا والی جاب میں نہیں سمجھا کہ ضروری ہے کہ میں وہاں ہی جاؤں. جو لوگ کہ جی اس سے کہ جی میں نے ڈی آئی جی لگنا ہے، لیکن جو لائن میں نے اپنے لیے بنائی تھی فرض کرو کہ
اگر کوئی چیز کوئی پوسٹنگ اس کے راہ میں رکاوٹ آ رہی تھی تو میں نے اس کو نہیں کیا. فار ایگزامپل مجھے 2 times ایز RPO لگایا گیا, لیکن یہ ہے کہ آئی ریفیوزڈ, کیونکہ میرا اس وقت جو مقصد تھا, مین مقصد وہ میری اپنی فیملی تھی. میں نے فار ایگزامپل ہم نے باہر جانا تھا, میرے اسکالرشپ تھا, گورنمنٹ مجھے پوسٹ کرنا چاہتی تھی. آپ جانتے کہ ایک جاوید اقبال صاحب تھے IG, جو سندھ میں بھی رہے, پنجاب میں بھی رہے. انہوں نے مجھے پوسٹ کر کے مجھے بتایا کہ میں نے آپ کو پوسٹ کر دیا ہے تو آپ جوائن کریں اور فلاں بندے کو ملیں. میں نے کہا کہ مجھے اس وقت PhD کے بعد امریکہ میں ٹیچنگ کی جاب مل چکی تھی یونیورسٹی میں, اور وہ میرے لیے بڑی امپورٹنٹ تھی. پولیس کی جاب اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی. میں نے کہا کہ جی میں نے ادھر جانا ہے, یہ میری معذرت ہے. وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے, وہاں میں نے میسج کیا کہ آپ نے مجھے کہا کہ میں فلاں بندے کے پاس جاؤں تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو, کیونکہ میری لائن تھی وہ میرے لیے امپورٹنٹ تھی. تو اس طرح کا اگر آپ بھی اپنی لائن کو فالو کرنا چاہتے ہیں یا ٹائم کی لائن کو فالو کرنا چاہتے ہیں, جیسا ٹائم آپ پہ آ گیا یا آپ جس طریقے سے سرکمسٹانسز آئے اس کے مطابق چلتے ہیں, یا آپ نے اپنی لائن بنائی ہوئی ہے. میں نے زندگی اپنی لائن کے مطابق گزاری. تو آپ بھی سوچیں کہ آپ اپنی لائن بنانا چاہتے ہیں یا آپ جو دوسروں کی بنائی ہوئی لائن ہے اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے تو اس سے بڑی خوشی ملی ہے, بڑا یعنی میں سیٹسفائیڈ ہوں اپنی لائف سے. اور مطلب اس میں ٹائم مینجمنٹ جو ہے لائف کی وہ میری اپنی تھی, پلاننگ میری اپنی تھی کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اسٹریٹجیز ٹو مینیج ٹائم, یہ ایگزیکٹلی جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت بھی کیا کرتا تھا کہ جو کام کرنے ان کی ایک لسٹ بناتے تھے, اور جو کام ہو جاتے تھے ان کو ڈیلیٹ کر لیتے تھے اور اس میں کوئی ایڈ کرتے تھے. ڈیفینیٹلی آپ سارے لوگ بھی اس طرح کر رہے ہو, کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ اتنی پروگرس کر کے آئے ہیں تو کسی پلان کے تحت ہی آئے ہیں کہ رینڈملی آپ کو یہ چیزیں نہیں مل جاتی, کچھ نہ کچھ اس میں آپ کی ایفرٹ اور باقی اللہ تعالیٰ کا کرم جو ہے وہ شامل ہوتا ہے, تب جا کے اس لیول پہ پہنچتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ایک ٹو ڈو لسٹ بنائیں اور ریموو ڈسٹریکشنز, کلین یور ڈیسک جو ہے اس کو کلین رکھیں. جو چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں, بس میں نے کئی رسالے جو ہیں یہ پرانے اخبار آپ کے ڈیسک کے اوپر پڑے رہتے ہیں, اس کو بھی نہیں ہٹاتے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں اپنے ڈیسک کو کلین رکھیں, جتنا کلین رکھیں گے آپ کی ایفیشنسی بڑھے گی. اور بریکس وین ورکنگ, جب کام کر رہے ہیں تو بریکس ضرور لینا چاہیے. کچھ اس کے لیے رکھیں اپنا ٹائم کہ آدھے گھنٹے بعد اٹھنا ہے, 15 منٹ بعد اٹھنا ہے, کتنی دیر بعد اٹھنا ہے. اور اگر لمبا کام ہے تو اس کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیں, چنکس جسے ہم کہتے ہیں. تو فرض کریں آپ نے 4 گھنٹے کام کرنا ہے تو پھر 1 گھنٹے کا پروگرام بنا لیں اور ریوارڈ یور سیلف. اور جب آپ کوئی کام کر لیتے ہیں تو اس کے لیے اپنے آپ کو شاباش دیں, اٹھ کے چائے پئیں, کافی پئیں. فرض کریں آپ کا کوئی فیوریٹ بچہ ہے اس کو ملیں, کوئی اور دوست ہے تو اس کو ملیں. مطلب اس طرح جب آپ اپنے کام میں اپنے آپ کو ریوارڈ کرتے ہیں, اپنے آپ کو شاباش دیتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی آپ کی پرفارمنس بڑھتی ہے. کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ کے سینئر آپ کو شاباش دیں, یا سینئر بھی شاباش دیں تو اس سے بھی انسان خوش ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس سے بھی حوصلہ بڑھتا ہے. لیکن اگر ہر ویلے سینئر اویلیبل نہیں ہے یا کوئی اور آپ کو اپریشیٹ کرنے والا نہیں ہے تو آپ خود اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں. تو کہ یہ میں نے کام کرنا تھا, یہ کر لیا. نیکسٹ, اور فائنڈ یور موسٹ پروڈکٹیو ٹائمس. آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ سب سے زیادہ آپ کا پروڈکٹیو ٹائم کون سا. ہر بندے کا ایک باڈی کلاک ہوتا ہے کہ کس وقت اس کا جسم زیادہ بہتر کام کر رہا ہے, دماغ بہتر کام کر رہا ہے, تو اس کو فائنڈ کریں. اور پھر یہ ہے کہ اپنی لمیٹیشن جو ہیں
اس کو ایکسیپٹ کریں کہ انسان سارے جو ہیں وہ پرفیکشن کے لیے نہیں بنے ہوتے، ان میں سب میں کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں، سب میں کچھ نہ کچھ خامیاں اور خوبیاں ہیں، تو آپ ان کو ایکسیپٹ کریں کہ ہاں یہ میرے میں پرابلم ہے، میں اس کو اس طریقے سے حل کر سکتا ہوں ڈفرینٹ وے سے۔ یہ ایک ٹاسک تھا، شیئر این انسٹینس ویئر یو ور ایبل ٹو مینیج این امپورٹنٹ ٹاسک enough you had too much on your plate، کہ جب آپ کے پاس بہت کام تھا لیکن آپ نے امپورٹنٹ ٹاسک جو ہے اس کو بڑے بہتر طریقے سے کر لیا۔ کوئی ایسا آپ کے ذہن میں آئے تو اس کو بھی سوچیں، اور واٹ آر دا فیکٹرز دیٹ کریٹڈ ہنڈرینسز اینڈ اور واٹ آر دا اسٹریٹجیز دیٹ ہیلپ، کہ کس چیز نے آپ کو، یعنی کوئی ایک ایگزامپل آپ کے ذہن میں ہو اس کے بارے میں سوچیں۔ نیکسٹ، اور یہ ابھی اسائنمنٹ ہے آپ کی، اور کل آنے سے پہلے یہ آپ نے اسائنمنٹ کرنی ہے۔ گائیڈ لائنس فار اسائنمنٹ، ایکسیس دا کورس پورٹل اور ایکسیس اسائنمنٹ سیکشن، فل ان دا اسائنمنٹ فار انفارمیشن، اور پھر سبمٹ کرنا ہے۔ نیکسٹ، اور یہ اسائنمنٹ یہ ہے کہ وہی کہ ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ not important اور important to urgent اور not urgent اور important، یہ جو پہلے ہم نے اسائنمنٹ ڈسکس کی ہے، آپ ویب سائٹ پہ جا کے اسی طریقے سے اپنے سارے کام ایک لسٹ بنائیں، پھر ان کو ان 4 کیٹیگریز ہیں اس میں تقسیم کریں، اور یہ اپنے اس پہ پوسٹ کریں۔ اور نیکسٹ انشاءاللہ کل ہم ملیں گے، اور ابھی کوئی کویشچن آپ کا ہے تو وہ پوچھیں۔ نیکسٹ سلائیڈ شو کریں۔ یہ باقی ہم کل کریں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی اوکے، تھینک یو ویری مچ فار پیشنٹ لسننگ، اور ہوپفلی کچھ نہ کچھ ضرور آپ کے ذہن میں بیٹھے گی چیز، آپ اس کو یوز کریں گے پریکٹیکلی، اور اس کی جو بینیفٹس ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے، اور پھر ہم اسی بات پہ آتے ہیں کہ پولیس کا کام جو ہے یہ دوسرے جو محکمے ہیں ان کی نسبت زیادہ ایمرجنسی والا کام ہے۔ اس میں آپ کا اپنا روٹین بنانا جو ہے، آپ ایک کام کو فکس کریں اور کر سکیں، یہ جنرلی مشکل ہوتا ہے، لیکن اٹس ناٹ امپاسبل۔ آپ یہ کہہ لیں کہ اگر باقی محکموں میں آپ 90% آف دا ٹائم آپ اپنی چیز کو فالو کر سکتے ہیں، اپنے پلان کو، تو اس میں بھی پولیس میں بھی ایٹ لیسٹ 50% آف دا ٹائم آپ اپنی چیزوں کو اپنے پروگرام کے مطابق چلا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ 50% بھی کر لیں، اٹ از سم تھنگ، یعنی اٹ از گوئنگ ٹو انکریز یور ایفیشنسی، اور ریسورس یوٹیلائزیشن جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے، اور آپ کی کارکردگی اوور آل جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ کے پاس اتنے ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں، فار ایگزامپل پنجاب میں تو اگر ایک پولیس اسٹیشن ہے اس میں 300 تک بھی لوگ ہیں، آپ کے پاس ریسورسز بھی ہیں، اگر آپ ایس ایچ ہیں، ڈی ایس پی ہیں، تو آپ کے پاس 3 4 5 6 پولیس اسٹیشنز بھی ہیں۔ جب میں اے ایس پی تھا اس وقت میرے پاس 7 پولیس اسٹیشن تھے ایک سب ڈویژن کے اندر۔ تو اتنے ریسورسز ہوتے ہیں کہ آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں اگر آپ کی نیت ہو اور آپ میں کیپیسٹی ہو اور آپ پلان کریں۔ تو آئی وش یو گڈ لک۔ اوکے، اللہ حافظ۔ So thank you so very much sir. اللہ حافظ and حافظ، take care. So یہاں پہ ہم ٹریننگ کا اختتام کر رہے ہیں۔ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی سیم ٹائم صبح 10 بجے۔ تو بائے، اللہ حافظ and حافظ، take care.